اب دنیا میں نبی نہیں ہے تو پھر نبی والی محنت کے ذریعے سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی لاگنی ہو رہی ہے. کیا لاگنی ہو رہی ہے؟ لاگنی یہ ہو رہی ہے کہ یہ ایسے جیون جینے پر پڑ جائے کہ جس جیون میں جب تک یہ جیے اللہ اس کو اچھا جینا نصیب کر دے, اور جب اس کا مرنا ہو جائے تو اس کو مرنا اللہ اچھا دے دے. اگر یہ دو چیزیں مل گئی پھر کیا رہ گیا کہ جب تک جیے اچھا جینا مل جائے, اور جب مرے تو اچھا مرنا ہو جائے. دنیا میں آدمی اچھے جینے کے اسباب ضرور اختیار کرتا ہے. اچھے جینے کے اسباب میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا اچھا کاروبار ہو جائے. بعض مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اچھے جینے کے لیے میرا اچھا بنگلہ, اچھا گھر بن جائے, میری اولادیں اچھی ویل سیٹ ہو جائیں. ہوتا ہے نا سر؟ لیکن آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہوں گے, آپ خود اندازہ کریں کہ کیا ایسی چیزیں والے اچھا جی رہے ہیں سارے کے سارے, کہ ساری نعمتیں ان کے پاس موجود ہوتی ہے, لیکن اگر ایک اولاد نافرمان بن گئی کیا کرو گے؟ ایک بیٹی آوارہ ہو گئی کیا کر لیں گے آپ؟ ساری نعمتیں موجود ہے, یہ جسم میں صحت کی نعمت, اس پہ مسئلہ آ گیا. دنیا میں 500 لوگ ہیں صحت کی نعمت سے, ابھی ہمارے پہچان والے اللہ نے انہیں بہت نعمتیں دے رکھی تھی, بہت نعمتیں. 60 سال کی عمر تھی چلے گئے. ایک ہفتہ 10 دن پہلے کینسر کا پتہ چلا اور ہفتہ 10 دن میں دنیا سے چلے گئے. کہ وہ صحت کی نعمت تھی, وہ 60 سال کی عمر تھی. تو دنیا میں ایسے 50 واقعات ہیں کہ آدمی کے پاس ساری نعمتیں دیکھنے کے حساب سے موجود ہے, دیکھنے کے حساب سے ساری نعمتیں موجود ہے, لیکن اندر دیکھنے جاویں تو اندر سے چین کا جینا مل نہیں رہا, اندر سے دکھی ہے. لیکن وہ دکھ ایسا ہے کہ کسی کو کہہ نہیں سکتے, سہ بھی نہیں سکتے, کہہ بھی نہیں سکتے. اور یہ یہاں نہیں ہے, سب جگہ دنیا میں یہی ہو رہا ہے. اور پوری دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں, اللہ کا فضل مہربانی, ہمیں اللہ نے موقع دیا ان ساری جگہوں پر جانے کا, تو سب سے ملتے ہیں, اختلاط کرتے ہیں, تو سب جگہ کوے کالے ہیں, سب جگہ کوے کالے ہیں. ہمارے لیے ترقی یافتہ وہ ملک ہیں, بعض دنیا کے ملکوں کے لیے ترقی یافتہ ملک ہمارا ہے. ہم لوگ پورٹوگل میں بھی تھے تو مجھے یہاں کے بچے ملے, تو میں نے کہا یہاں کیا کرتے ہو؟ پہلے بھی ہم لوگ گئے تو وہاں ہم کو ملے, تو کہنے لگے کہ ہم یہاں سیٹل ہونے کے لیے آئے ہیں. تو اب کیا کرو گے؟ تو اب یہ اچھا نہیں لگتا, اب برطانیہ ہم جائیں گے, برطانیہ جائیں گے. اچھا, وہاں کے بچوں سے ملے تو کیا ہوا؟ تو وہاں کے بچوں سے ملے تو کہ نہیں یہاں بہت مزہ نہیں آ رہا, اب ہم امریکہ جائیں گے. ایسا کیا ہر آدمی ایک اپنے آگے سے کسی کو ایک ترقی یافتہ سمجھ کر وہاں جانے کی تدبیروں میں ہے. ہم لوگ امریکہ گئے تو وہاں بہت پورا ملک پھرے ہم لوگ. نیو یارک گئے, پھر نیو یارک سے ان کے بڑے بڑے سارے شہروں میں پروگرام تھے تو وہاں سب جگہ گئے. تو ہم کو بچے ملے, میں نے کہا یہاں کیا کرو گے آپ؟ کہ میرا ارادہ ہے میں یہاں ہوں, لیکن میں نے شادی ابھی ٹورنٹو میں کی ہے تو وہاں سیٹل ہوں گا. میں نے کہا کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی ہمارا پورا جیون یہاں چوس لیتے ہیں, چوس. میں نے کہا کیسے چوس لیتے ہیں؟ کہ ہم یہاں جو ابھی رہ رہے ہیں تو ہم نے ہمارے گھر جو لیے ہیں وہ ہفتوں پر لیے ہیں, ہفتوں ڈالر جو ہوتے ہیں اس کے ہفتے ہم کو ہر مہینے بھرنے پڑتے ہیں. تو ہفتوں میں مجھے ہر مہینے اتنے ہفتہ بھرنا پڑتا ہے, $2000, $3000 اتنے بھرنے پڑتے ہیں. میری گاڑی ہے وہ ہفتوں پر ہے. اور ہمارے یہاں کا نظام یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد لڑکا اس کو پہلے دن سے ہم الگ کرتے ہیں, تو جس دن سے وہ شادی کر لیتا ہے تو وہ الگ چلا جاتا ہے. اب جس مکان کو میں نے لیا ہے اس کے ہفتے پورے ہوتے ہوتے 30 سال گزر جاتے ہیں. اب ابھی میری عمر 40 سال کی ہے, 35 سال کی ہے, اور 30 سال کے بعد میرے ہفتے پورے ہوں گے. میرے آس پاس میری نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے, میں اکیلا, میں اور میری بیوی. 60-65 سال ہو جاتے ہیں, اتنے میں جسموں میں بیماریاں آ جاتی ہے, جسم میں بیماری آ جاتی ہے. تو اس بیماری کے لیے علاج کے لیے حکومت کا تعاون لینا پڑتا ہے. تو حکومت ہم پر خرچ کرتی ہے, اور خرچ کرنے کے بعد وہ وصول کرتی ہے, تو جو گھر ہم نے لیا تھا وہ گھر لے جاتی ہے. اتنے سالوں میں جو ہم نے گھر بنایا تھا وہ گھر ہم لے جاتے, وہ گھر ہم سے لے جاتی ہے. تو پھر آخر میں ہم کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں.
اولڈ ہاؤس یہ بھرے ہوئے تھے, ہم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے بہت بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہ سب اولڈ ہاؤس ہے. ہم لوگ وہاں سے گئے, پھر سن فرانسسکو گئے, لاس اینجلس گئے, پھر وہاں سے ڈیٹرائٹ گئے, ہیوسٹن گئے, کیلیفورنیا گئے, سب جگہ پہ پھرے. پھر وہاں سے ہم لوگ گئے ٹورنٹو, پھر ٹورنٹو سے گئے ہم لوگ وہاں مونٹریال, پھر وہاں سے بفیلو, سب چیزیں گھومتے ہوئے پھر نیو یارک آئے. تو وہاں اتنا ہم نے دیکھا, وہ کہنے لگے ہم کینیڈا اس لیے سیٹ ہونا چاہتے ہیں کہ وہاں یہ سب چیزیں حکومت فری میں دیتی ہے, یہاں وصول کرتی ہے اور وہاں فری میں دیتی ہے. تو میں نے کہا کہ اس لیے وجہ سے آپ یہاں آئے ہوئے وہاں جاؤ گے. تو اندازہ یہ ہوا کہ سب جگہ کوے کالے ہیں, کہ ظاہری شکلیں آدمی کی اچھی بن جاتی ہے, لیکن اصل جو جینے کا سکھ, چین اور شانتی سے جیون جی سکے, کہ یہ جس کو اللہ دیتے ہیں اسی کو ملتا ہے. اس کا اصول کیا ہے کہ کس کو سکھ چین جیون اچھا ملے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ دھرتی ہماری ہے. یہ دھرتی کس کی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. اور اس دھرتی میں جتنی رچی بسی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ہماری ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب ہماری ہے تو اس میں راج پاٹ بھی ہمارا ہی چلے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر, لوگوں کو کہو کہ یہ جتنا رچایا ہے بسایا ہے وہ ہم نے بسایا ہے, اور اس میں جو تم گنا کر بھاگو کہ وہ گنا کر بھگا کر نہیں ہوگا. جو گنا کر بھگا کر ہم کریں گے وہ گنا کر بھگا کر ہوگا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والامر مطلب گنا کر بھگا کر, خلق مطلب پوری کائنات, کہ کائنات ہم نے رچائی بسائی ہے اور اس میں گناہ کر بھگا کر بھی ہمارا چلے گا. اس لیے ہم دنیا میں سروے کر کے دیکھ لیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ تدبیر اختیار کرتے ہیں ایسا کرنے کی, ایسا کرنے کی, ایسا کرنے کی, لیکن گناہ کر بھگا کر کھوٹا پڑ جاتا ہے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, جتنے لوگ آج دنیا میں مارکیٹ میں قرض دار ہیں, آج دنیا میں لوگ زیادہ قرض دار ہے یا زیادہ مالدار ہے؟ ذرا زور سے بولو. قرض دار ہے. اچھا اس میں قرض دار بننے کی محنت اور کوشش کتنوں نے کی کہ اللہ مجھے تو قرض دار بنا دے؟ ارے بولو تو کھرے, کوئی نے بھی نہیں. اچھا کوشش نہیں کی, دعا کتنوں نے مانگی؟ اچھا دعا بھی نہیں مانگی, کوشش بھی نہیں کی. اچھا یہ لوگ جتنے لوگ قرض دار ہو گئے وہ دھندا جو کر رہے تھے وہ دھندا چالو دھندے میں ہو گئے یا دھندے بند کر کے ہو گئے؟ ذرا زور سے بولو. فیکٹری والا جو قرض دار ہوا, دکان والا, کھیت والا, جو بھی ہوا, وہ رننگ دھندوں میں ہوئے یا بند دھندوں میں ہوئے؟ پیچھے والے جی, اچھا رننگ دھندوں میں. تو انہوں نے نہ دعا مانگی, نہ اس کی کوشش کی, نہ دکاڑ پڑنے کے, نہ دیوا ہونے کے کوئی اسباب اختیار کیے. تو اچھا جتنوں نے دھندے کھولے تھے مالدار بننے کے لیے کھولے تھے قرض دار بننے کے لیے؟ جی, تو یہ بدھی کو چیلنج نہیں ہے کہ جو دکانیں مالدار بننے کے لیے کھولی تھی, جو دکانیں مالدار بننے کے لیے کھولی تھی, جو فیکٹریاں, کارخانے, تو یہ دکانوں نے ان کو قرض دار کیسے بنا دیا؟ سارے اسباب مالدار بننے کے کیے, برابر ہے. دکانیں بھی, کارخانے بھی, فیکٹریاں بھی, سارے کے سارے اسباب مالدار بننے کے کیے. اس کی دعائیں کی, اس کے صدقے دیے, بزرگوں سے دعائیں کروائی. تو یہ گناہ کار تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی بے وتا بے برابر چار تھا نا ترن کئی تھی تھئی گیا. اب بات سمجھ لے میری بات. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں دھرتی ہماری ہے اور راج پاٹ بھی کس کا ہے؟ ارے بولو تو کھرے, اللہ ہمارا ہے. اللہ فرماتے ہیں دھرتی بھی ہماری اور راج پاٹ بھی ہمارا ہے. کہ جو آدمی اس دنیا میں انسان جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا, بلکہ اللہ جو اس کے لیے طے کرتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ ایک آدمی قرض دار ہو گیا, تو قرض دار ہونے کے بعد روز اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ قرضہ بڑھ جاوے اس کی ہوتی ہے, قرضہ گھٹ جاوے اس کی ہوتی ہے؟ ذرا زور سے بولو. تم لوگ رسائل ناراض تو نہیں نا؟ تو پھر کائی کو نہیں بولتے ہو بھائی؟ آدمی مقروض ہو جاتا ہے تو روز اس کی کوشش قرضہ کم کرنے کی ہوتی ہے, قرضہ بڑھانے کی ہوتی ہے؟ کم کرنے کی. اچھا اس گھر میں 10 ممبر ہے تو اس گھر کے 10 ممبر کی یہ کوشش ہوتی ہے یا ایک آدمی کی ہوتی ہے؟ یہ فکر کہ ہمارا قرضہ کم ہو جائے, گھر میں امی ابا بھائی بہن جتنے بھی ہیں سب کی فکر ہوتی ہے یا ایک آدمی کی ہوتی ہے؟ اچھا سب کی ہوتی ہے. اچھا قرضہ کم کرنے کی کوشش روز سب کرتے ہیں یا ایک آدمی کرتا ہے؟ ذرا بولت کرے یار, سب کرتے ہیں. تو سب کرتے ہیں تو گناکار بھاگاکار میں آپ مجھے ذرا بتاؤ مارکیٹ میں جو قرض دار ہو گئے ان کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں؟ بڑھتے جا رہے ہیں. جی, تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ
ग्रेजुएट लोग हो और सब व्यापारी लोगों को जरा गुणा कर भगा कर मुझे भी तो ओळखण कराओ. एक आदमी मकरूज हो गया तो 10 आदमी घर के हैं, वो सारे के सारे इज्तिमाई कोशिश करते हैं, तो कर्जे कम होने चाहिए, बढ़ने चाहिए. अकल ये कहती है कम होने चाहिए, बढ़ने चाहिए. ये कम होने चाहिए, और हो क्या रहा है, बढ़ रहे हैं. ये हमारी बुद्धियों को चैलेंज है. अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लोगों से बात कह दो कि धरती हमारी है और उस पर राजपाट भी. इसका मतलब कि हम जो गुणाकार भगाकर करेंगे वो होगा, तुम करोगे वो नहीं होगा. ये तो एक उदाहरण है, ओनली फॉर एग्जाम्पल, ये एक मिसाल है. ऐसी 50 मिसालें दुनिया में मिलेगी. अच्छा बताओ, दुनिया में ज्यादा लोग, ज्यादा की औलादें फरमा बरदार है या ज्यादा लोगों की औलादें नाफरमान है? जरा जोर से बोलो जी. नाफरमान है. अच्छा, औलाद नाफरमान बने उसकी अल्लाह से दुआ कितनों ने की जी? किसी ने नहीं की. अच्छा, उसकी कोशिश कितनों ने की? किसी ने नहीं की. अच्छा, दुनिया में नाफरमान बनाने की स्कूलें कॉलेजें कितनी हैं जी? एक भी नहीं है. तो फिर ये ज्यादा मेजोरिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में नाफरमान औलाद कहां से आ गई? आदमी, औरत उम्मीद से होती है तो मौलवी साहब से मिलता है तो क्या कहता है कि बीवी उम्मीद से है, क्या करना, दुआ करना, अल्लाह नेक औलाद दे. बोलो यही कहता है या और कुछ कहता है? यही कहता है. अच्छा, बच्चे के पैदा होने के बाद मौलाना के पास जाकर क्या कहता है? मौलाना क्या दे दो? अरे नाम नहीं, कोई अच्छा नाम दे दो या खोटा नाम दे दो. अरे बोलो तो खरे, अच्छा नाम दे दो. फिर उसके बाद जब उसकी तालीम का निज़ाम आता है तो स्कूल कौन सी पसंद करता है? अच्छी. और मदरसा? अरे बोलो तो खरे, अच्छा. कि नाम भी अच्छा, दुआएं भी अच्छी, तदबीरें भी अच्छी. और छोकरे को अगर मोहल्ले में कोई आड़ी ओड़ी जगह पर बैठा हुआ दिखे तो ऐसा कहता है कि हाँ बहुत अच्छा है, तू यहीं बैठे रहना. ऐसा ही करते हैं. तो फिर क्या करते हैं? जागरूक हो जाता है, चौकस हो जाता है एकदम कि भाई हाँ छोकरो अना साथे रमे ना चाले. बोलो सही बात गलत बात? और उस बच्चे को घर के जितने मेंबर हैं वो सारे मुतवज्जह करते हैं या एक दो आदमी मुतवज्जह करता है? सारे. ये सारे असबाब जो हमने इख्तियार किए, इन सब असबाब के बाद ये छोकरा कैसा हो जाना चाहिए जी? फरमा बरदार. भाई बताओ कैसा हो जाना? खाली फरमा बरदार होना चाहिए? ये बुजुर्गों का उस्ताद हो जाना चाहिए. हमने जो असबाब किए उसमें कैसा होना चाहिए? बुजुर्गों का बुजुर्ग. क्योंकि हमने उसकी केरवणी ऐसे की है. बोलो खरी बात खोटी बात? और हो क्या रहा है? मार्केट में ज्यादा बच्चे फरमा बरदार है या ज्यादा बच्चे नाफरमान है? अरे बोलो तो खरे, नाफरमान. तो अल्लाह को कुरान में फरमाते हैं लोगों से बात कहो कि धरती किसने बनाई है? हमने बनाई है. और उस पर राजपाट भी किसका है? इसका मतलब कि हमारे छोकरों पर भी हमारी राजपाट नहीं. हम चाहे कितने भी असबाब इख्तियार कर लें, अगर अल्लाह पाक उसको हमारे हक में फरमा बरदार बना दे तो वो संभल जाता है. 20 बच्चे आपको वो मिलेंगे जिसके रखेवाड़ी करने वाले कोई नहीं और वो बच्चे परवान चढ़ गए. पर 20 ऐसे मिलेंगे और 20 वो मिलेंगे जिनको चारों तरफ से रखेवाड़ी करने वाले थे और वो रखड़ गए. वो रखड़ गए ऐसे बच्चे मिलेंगे. कि क्या मतलब है कि इन दिलों पर अल्लाह बात को डालते हैं. किताबों में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे से राजी हो जाते हैं, राजी हम सबको, क्योंकि अल्लाह ने बनाया है. हम सबकी जीवन की डोर अल्लाह के हाथ में है. लगाम हमारे जीवन की अल्लाह के. हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए हैं और हम अपनी मर्जी से जी भी नहीं रहे हैं. अरे भाई गुज़िश्ता इज्तिमा हुआ था तब बहुत सारे हमारे और आपकी तरह इस तरह बैठे थे खवास में, तो सबको ऐसा लगता था कि हमारा जीवन बहुत लंबा है. लेकिन क्या गई साल से लेकर अब तक तुम्हारे अक्खे जिले में कोई मरा नहीं है? अरे बोलो तो खरे. अच्छा, उनको खबर थी कि इस साल हमारा ये आखिरी इज्तिमा है और हम मर जाएंगे आइंदा साल का? किसी को खबर नहीं थी. लेकिन वो दुनिया से चले गए. हमारी, अच्छा दुनिया में कोई मरना चाहता है? अरे बोलो तो खरे. कोई मरने को पसंद नहीं करता, मगर मरना पड़ता है और मरना हकीकत है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता. और दूसरा, मौत अचानक आएगी. मौत अचानक आएगी, हमें नहीं पता कब आएगी. मैं बात करते करते मर जाऊं और आप बात सुनते सुनते मर जाओ, नहीं पता हमें. इतनी करीब मौत है. और तीसरी बात भी हकीकत पक्की है कि मौत के बाद का सफर अकेला है. मौत के बाद का सफर अकेला है और लोग भूल जाएंगे. हम सब बैठे हैं, हमारे परदादा को बहुत कम याद कर लोग करते होंगे. परदादा कितनों को तो याद भी नहीं होंगे.
جبکہ ہم اکثر جو ہے نا اپنے گھر میں نہیں رہتے، دادا کے گھروں میں رہتے ہیں. اس میں 80% مجمع وہ ہوگا جو اپنی پراپرٹی میں نہیں رہتا. کس کی پراپرٹی میں رہتا ہے؟ دادا کی. سروے کر کے دیکھ لینا. لیکن وہ دادا کو یاد بھی نہیں آتا، دادا یاد بھی نہیں آتے. سب اس میں دیکھ لو کہ میں روزانہ دادا کے لیے کتنی دعا کرتا ہوں. جس کے گھر میں رہتا ہوں، جس کا کھیت ابا کے پاس آیا اور ابا کے پاس سے میرے پاس آیا، اس کو کتنے لوگ یاد کرتے ہیں. جیسے ہم بھول جاتے ہیں ایسے ہم کو بھی لوگ بھول جائیں گے. آج سے 100 سال کی گنت گن لو، یہ بیٹھا ہوں میں سے ایک بھی نہیں رہا ہوگا. کتنے سال کی گنت؟ آج سے 100 سال پیچھے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، ہم میں سے ایک بھی اس دھرتی پر باقی نہیں ہوگا. ہم باقی نہیں ہوں گے یہ نہیں، ہمارا نام بھی باقی نہیں ہوگا. ہٹو بچو فلاں صاحب آ رہے ہیں، وہ سب ختم ہو چکا ہوگا، کوئی جانتے بھی نہیں ہوں گے. آج سے 100 سال پہلے ہٹو بچوں والے اور پتہ نہیں کیسے کیسے، ان کو آج 100 سال ہو گئے، کتنے یاد ہے، کتنے ہیں کہ ہمارے یہاں فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے. کوئی باتیں کرتا ہے ایسی؟ ان کے تذکرے تک ختم ہو گئے، ان کے نام نشان ختم ہو گئے. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ آج سے 100 سال کے بعد ہمارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، اور قبر میں ہم اکیلے جائیں گے. ہمارے پوتوں کو شاید ہم یاد بھی نہیں آئیں گے، ہمارے پر پوتوں کو ہم جانتے بھی نہیں ہوں گے. اب تو لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے، تیرے دادا کون تھے کہ میں نکال کر معلوم کر کے بتاؤں گا. اور پردادا کا تو شاید کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کا تو شاید ہی یاد ہوتا ہے. کہ یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا سوارتھی ہے. سب ایک دوسرے سے سوارتھ سے جڑے رہتے ہیں، سوارتھ سے. قریب سے قریب رشتے میں بھی سوارتھ آ جاتا ہے. بھائی سب سے قریب کا رشتہ آدمی کے میاں بیوی سے ہوتا ہے. دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. سب سے پہلا رشتہ دنیا کا میاں بیوی کا. اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ آدم اور ہوا. صحیح غلط؟ اور سب سے اخیر تک باقی رہنے والا رشتہ وہ بھی میاں بیوی کا. جنت میں ہم کس کے ساتھ جائیں گے؟ اپنے بیوی کے ساتھ. میاں بیوی جنت میں ساتھ جائیں گے. تو سب سے پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا، اور سب سے آخر رشتہ بھی میاں بیوی کا. اس میں بھی سوارتھ آ جاتا ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے ان سے پوچھا کورٹ میں آج کل کیا چل رہا ہے؟ کہ سب سے زیادہ 2 کیس چلتے ہیں، ایک میراث کے چلتے ہیں اور میاں بیوی کے چلتے ہیں. کون سے چلتے ہیں؟ کہ سب سے پہلا رشتہ ان میں کئی کو جھگڑے ہو رہے ہیں کہ سوارتھ ہے. شوہر بیوی سے کچھ چاہتا ہے، وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے. بیوی کچھ چیزیں چاہتی ہے، وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے. بولو ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کہ یہ رشتوں میں سوارتھ آ جاتا. یہ دنیا سوارتھی ہے. آدمی کا جیب گرم ہوتا ہے تو کندھے پر ہاتھ رکھنے والے 50 مل جائیں گے. وہی آدمی ذرا غریب ہو جائے تو، ارے بولو تو کھرے. ایک آدمی کرسی پر آن ڈیوٹی ہے تو 50 سلام کرنے والے مل جائیں گے، اور ڈیوٹی سے ریٹائرڈ ہو جانے تو پھر اس کی دیکھو کیا گت بنتی ہے. ہاں بیچارے کی حالت ایسی کفڑی ہوتی ہے، گھر کے لوگ بھی کہتے ہیں اب یہ نورا ہو گیا. چھوکری وہاں رہتی ہے تو ڈولچے وہاں دیا انہیں، لوچے لیا انہیں، چھوکرے کو یہاں پہنچا تو وہ چھوکرے کو، ارے یہ وہ آدمی ہے جس کے آگے پیچھے گاڑیاں گھومتی تھی، اب یہ لوچے نے ڈولچے والا ہو گیا. ہاں وہ کپڑوں کے ہوتے ہیں نا، وہ یہاں دیا. اب تو خیر ماڈرن زمانہ ہو گیا، لوگوں کے گھروں میں مشین آ گئے. ورنہ میں تو بیچارے ریٹائرڈ لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ اسی پر ہو جاتے، مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتے یا گاؤں کے ہوٹلے پر بیٹھے رہتے. ارے بھائی تم تو اس کو 4 طرف سے سیلیوٹ کرتے تھے، سلام مارتے تھے، اور اب یہ کیا ہو گیا؟ تو اس کو نہیں مار رہے تھے، وہ کرسی تھی اس کو مار رہے تھے. بھائی یہ سیٹھ صاحب کو آپ تو بڑی سلام کر رہے تھے نا. تو انسانوں کی نظر میں انسانوں کی قیمت نہیں رہی، انسانوں کی نظر میں کرسیوں کی قیمت آ گئی، پیسوں کی قیمت آ گئی. سگا بھائی غریب ہو جائے تو سگے بھائی کا رویہ بدل جاتا ہے. سگا بھائی ہے، غریب ہو گیا، مقدر سے ہوتا ہے. اچھا بھائی کوئی غریب ہوتا ہے تو کسی کو غریب ہونا اچھا لگتا ہے؟ اللہ بولو تو کھرے. جتنے لوگ دنیا میں کوشش میں ہیں مالدار بننے کی کوشش میں، غریب بننے کی، تو کوئی غریب ہوتا نہیں ہے، سنجوگ اس کو ایسے حالات کر دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں سگے بھائی کے تیور اس کے ساتھ کیسے ہو جاتے ہیں. سگے بھائی کے تیور، سگے بھائی کے تیور بدل جاتے ہیں، لوگوں کے تیور بدل جائے. اور ایک گھٹیا آدمی ہے، کسی قسم کا نہیں تھا، اور اس کے پاس پیسے بن گئے تو اس کو لوگ سلام کرنے والے ہو جاتے ہیں. یہ دنیا میں یہ سوارتھ ہے، یہ دنیا میں سوارتھ ہے. اب اس سوارتھ میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے راحت پہنچ جائے. کیسے پہنچ جائے گی؟ جب تک ان چیزوں کی گرمی ہے تب تک یہ سب چیزیں ہوتی ہے. ہم لوگ ایک مرتبہ سورت میں تھے تو ایک حاجی صاحب بڑے میاں، ان کو ان کے 5 بچے اٹھا کر ہاسپٹل لے جا رہے تھے. تو ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے دادا ہیں کہ سب بیٹے خدمت میں لگے ہوئے ہیں. سمجھ رہے بات آپ؟ تو ہمارے مولانا یونس صاحب ڈوڑیا کر کے تھے، انتقال ہو گیا. بہت زوردار آدمی تھے.
وہ کہنے لگے ایسا لگتا ہے مدنو پوڑو پاسے چھے એટલે માખો આજુબાજુ છે. મધનો પૂળો પાસે છે. એટલે સમજ્યા તમે કે મધનો પૂળો પાસે છે એટલે બધી માખો આજુબાજુ છે. तो मुकद्दर की बात, बस ऐसी गम्मत हो गई. चलो चाचा की खैरियत पूछेंगे. तो चाचा की खैरियत पूछने गए तो चाचा से पूछा क्या हाल है, खैरियत, तबीयत ठीक? तो कहने लगे माशाल्लाह अच्छी बात है, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको ऐसे अच्छी औलाद दी, ऐसे फरमाबरदार औलाद दी कि माशाल्लाह आपकी इतनी जोरदार सेवा कर रही है. कहा चाबी बद्धी ज मारा पास है, बद्धी ज चाबी मारा पास है, बद्धी ज चाबी मारा पास है. कि बच्चे उन चाबियों की सेवा कर रहे हैं. किसकी कर रहे हैं? मेरी नहीं कर रहे, ये उन चाबियों की सेवा कर रहे हैं. और मुझे ये कुछ चीज़ें देखने के बाद तजर्बा ये हुआ. एक में हमारे मोहल्ले में बड़े साहिब अच्छे इस्तेदाद के आदमी थे, और वो उनके बच्चे कहने लगे, वो बेचारे हमको एक मौलवी साहब होने की हैसियत से अच्छी मोहब्बत से देखते थे. तो वो बच्चे आकर कहने लगे कि हमारे अब्बा से कहो ना कि हमें ज़रा सा ये तकसीम कर दें तो हम ये करें वो करें, ये करें वो करें. मैंने उनके अब्बा से कहा कि आपके बेटे ये गुजारिश कर रहे हैं और बेटे बहुत अच्छे हैं, तो आप अगर उनको ये दे दें तो बेटे अपने सामने खड़े हो जाएंगे वगैरह. ओ बेटा ऐसी भूल नहीं करनी थी. उन्होंने मुझे इस तरह से बहुत समझाया, मैं उनको समझाता रहा. उन्होंने मोहब्बत में बात मान ली और तकसीम कर दिया. तकसीम करने के बाद तय किया कि इन सबसे कहो मुझे हद खर्चे हर महीने 5,000 दे दे. मैंने कहा साहब क्या करोगे इतने पैसे, एक एक बेटा, तो आप कह दो ना उतना. तो मैंने तय करवाई उनको 5,000 रुपये आप हर बेटा अब्बा को हद खर्चे दे दे. हो गई बात. थोड़े दिन गुजरे कि 1-2 महीने गुजरे कि अब्बा रिक्शा लेकर मेरे घर पहुंच गए. मैंने कहा क्या हुआ? तो वो आपने तय करवाए थे ना 5,000, वो अब दिलवाने के लिए भी आ जाओ जरा. समझे आप मेरी बात? तो जरा दिलवाने के लिए भी आ जाओ. मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? ये देख लो ये सूरत हाल है. फिर मैंने उस हाजी साहब का पोजीशन देखा. जब उनकी वफात का वक्त आया तो वो बेचारे माजूर हो गए, तो उनके पास सोने वाला कोई नहीं था. तो बेटों ने नौकर रखे कि तुम सोना हम तुमको पगार देंगे. मैं मुकद्दर से मिलने चला गया तो मुझे कहने लगा मुझे पेशाब आ रहा है, मुझे पेशाब करना है. मैं देख रहा था कोई पेशाब करवाने वाला आसपास नहीं है. बहुत हिम्मत से मैंने उनको खड़ा किया, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, तो पेशाब रुक गया उनका. तो हॉस्पिटल में किसी के साथ भेज दिया, तो आधा जग करके पेशाब उन्होंने किया. मैंने अपने सर को पकड़ लिया, मैंने कितनी बड़ी गलती की, कितनी बड़ी मैंने नादानी की. उसके बाद से मैं सबको कहता हूँ कि अल्लाह ने हर एक की मीरास का निज़ाम बनाया है, जीवते जीव ये सब ढोर ढाया नहीं बनने का. मेरा अपना, ये मेरी अपनी सोच बनी कि अल्लाह पाक ने जो निज़ाम बनाया है उसमें क्या नहीं बनने का. मैंने अपने मन को ये समझाया कि अल्लाह ने सबका निज़ाम बनाया है कि तकसीम मरने के बाद होनी चाहिए, जीवते जीव नहीं, ढोर ढाया तुझे नहीं बनने का. मैंने अपने आप को कहा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपने आप को कहा. फिर मैंने एक वाकया पढ़ा. वो वाकया मैंने पढ़ा कि एक साहब थे, उनकी एक बेटी थी. उनकी एक बेटी थी, तो वो बेटी, ये मैं इस पर से कह रहा हूँ दुनिया स्वार्थी है. किस पर कह रहा था? दुनिया स्वार्थी है. तो वो बेटी का निकाह करवा दिया. निकाह होने के बाद बहुत मजे की वो जिंदगी की जना, और अब्बा जी की खिदमत भी करने लगे. मुकद्दर की बात, थोड़े दिन गुजरे थे कि अब्बा जी को भूलने शुरू हो गए. अब्बा जी को मसले खड़े हो गए. अब्बा जी आप जैसे होशियार थे, आप जैसे होशियार थे. उन्होंने अपने दोस्त से कुछ कर्जा मंगवाया, और संदूक थे, संदूक, वो संदूक रखे, और वो सारे जो भी चीजें उनको कर्जे में मिली वो सारा माल एक संदूक में रखा, और बेटी और दामाद दोनों को बुलाया और कहा कि बेटा मेरे पास अल्लाह ने जितनी नेमतें दी थी वो सारी मैंने आपको दे दी. ये 10 संदूक है, उसमें ये चीजें हैं, जरा देख लो. यूं करके वो जो संदूक था वो खोला तो उनकी आंखें फट गई. अच्छा, अब्बा के पास अभी इतना सारा है. वो जो संदूक भरा था एकदम आंखें फट गई, और खोलकर बताया कि बेटा ये मेरे इंतकाल के बाद तुम ये सारा, ये 10 संदूक है, जरा तकसीम कर लेना. तो वो बेटी ने भी देख लिया, बहनोई ने भी देख लिया, तो सेवा चालू. चालू नहीं, वीआईपी चालू हो गई. सेवा चालू हो गई, उनकी सेवा चालू हो गई. अल्लाह की शान, वो हाजी साहब ने दूसरे दिन जिसकी अमानत थी वो वापस लौटा दी. और जब हाजी साहब का इंतकाल हुआ तो वो संदूक खोलने के लिए आए. उनकी जीवन तो उनका पूरा हो गया, संदूक खोलने के लिए आए. तो उसमें बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, और उस पत्थरों पर एक पर्चा रखा हुआ था. उस पत्थर पर यह लिखा था कि जो जीवते जीव अपने छोकरों को मेरी तरह तकसीम कर दे, ऐसे बेवकूफ का सर इन पत्थरों से फोड़ देना. उस पर्चे पर यह लिखा था, जो जीवते जीव अपना सब काट के दे देवे, हाथ पैर काट के दे देवे,
اس صندوق میں رکھے ہوئے پتھروں سے اس تقسیم کرنے والے کے سر کو کیا کر دینا؟ پھوڑ دینا. وہ لکھ میں نے پڑھا، واقعہ کہیں کا پڑھا، تو میں سوچنے لگا کتنی دنیا سوارتھی ہے، کہ یہ دنیا میں سوارتھ ہے. اس لیے نبی کی محنت میں کیا ہے کہ ہر آدمی اپنی سوارتھ کرنے لگے، اپنی ہمدردی کرنے لگے، دوسروں کے بھروسے پر نہ. یہ دنیا کی پوزیشن ہے، یہ دنیا کے سنجوگ ہے. دوسری کمیونٹی کے سنجوگ میں اس سے آگے نظام بن گیا. کیا بن گیا؟ اتنا آگے نظام بنا کہ اب دنیا میں اولڈ ہاؤس بننے لگے. کیا بننے لگے؟ اولڈ ہاؤس. کہ ہم سے یہ بیٹھائیں گے نہیں، ہم سے یہ بیٹھائیں گے نہیں، ان کو اور جگہ چھوڑ دو. ہم لوگ ایک جگہ 2001 میں ایک جگہ جماعت میں تھے، تو اپنے یہاں کے ہندوستان کے لوگ تو سفید معمر ہوتے ہیں، تو وہاں کے لوگ کہنے لگے ہمارے امیر صاحب سے، یہ بڑے بوڑھے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ ہم لوگ رامپور گئے تھے یو پی میں، تو ایک باہر ملک کی جماعت تھی ان کے ساتھ. تو وہ جماعت کہنے لگی کہ یہ بڑے بزرگ جو مسجد میں ہیں وہ سب کہاں رہتے ہیں؟ تو امیر صاحب کہنے لگے کہ وہ ہمارے ساتھ گھروں میں رہتے ہیں. تو پوچھا کہ تم کیسا سوال پوچھتے ہو؟ کہ ہم تو نہیں رکھتے ان کو. تو آپ کہاں رکھتے ہو؟ کہ ہم تو بڑا اس میں رکھتے ہیں. کیوں؟ ڈسٹرب کرتے ہیں. ڈسٹرب کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹرب کرتے ہیں. امیر صاحب بہت سمجھدار تھے. امیر صاحب نے ان سے کچھ نہیں کہا. فضائل صدقات میں ماں باپ کیا چیز ہے، بوڑھے لوگ کیا چیزیں ہیں، بزرگ لوگ کیا چیزیں ہیں، اس کے ابواب ہے. وہ تعلیم پڑھنا شروع کی. 1 ہفتہ 10 دن ہوا تھا، ایک دم اندر جو تھی ایمانی کیفیت وہ جاگرت ہوئی. کہ اچھا ماں باپ کا یہ درجہ ہے، ماں باپ کا یہ درجہ ہے، ماں باپ کا یہ درجہ ہے. ہم نے تو پتہ نہیں کیا حرکتیں کر رکھی ہے، تو ہمارا کیا حشر بنے گا. امیر صاحب بہت سمجھدار تھے. یہ بال آیا، انہوں نے کیچ کر لیا. کیا آیا؟ بال آیا، انہوں نے، کہ ان کے اندر جاگروتی ہوئی، ایک دم ان کا کیچ کر لیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ جانتے نہیں تھے اس لیے آپ نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھا تھا، اب تم نے جان لیا، وہاں میسج ڈال دو، وہاں رابطہ کر لو کہ ان کو اولڈ ہاؤس سے نکالنا ہے. کہاں سے نکالنا ہے؟ اولڈ ہاؤس. تو کیا ہوگا کہ آپ اللہ معاف کر دیں گے. پھر آگے جو اللہ جب تک ان کی زندگی باقی رہے، کہ اندر کی وہ ایمانی حرارت ہے کہ جو ایک دوسرے کو اللہ کے لیے ہمدرد بناتی ہے. کس کے لیے؟ ہاں، اللہ کے لیے. ہم لوگ ابھی ایک جگہ پر تھے، یوسٹن میں تھے، امریکہ میں یوسٹن میں تھے. تو وہاں اپنی گجراتی فیملی مجھے ملی. میں نے ان کی خیر خیریت پوچھی، سب ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا گھر کے میں کتنے وڈیل ہیں؟ کہ میری امی کے ماموں ہیں، ان کا کوئی رکھواڑ نہیں تھا، ہمارے ساتھ رہتے تھے. تو پھر میں نے کہا کیا ہوا؟ تھے کا مطلب کیا؟ تھے کا کیا مطلب؟ اب ہم ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو، آپ بھی چھوڑا ہے؟ کہ جی مول صاحب پوساتا نہیں ہے. اور دوسرا کہ یہاں کوئی کسی کی خدمت نہیں کر سکتا. کہ میری بیوی جاب میں جاتی ہے صبح میں 5 بجے، وہ 4 بجے آتی ہے، 3 بجے آتی ہے، اور میں 4 بجے جاتا ہوں، تو رکھواڑی کون کرے گا؟ تو یہاں کے اولڈ ہاؤس اتنے زوردار ہیں کہ یہاں گھروں سے اچھی سیوا کرتے ہیں. یہ مینٹلٹی بن رہی ہے لوگوں کی. بچوں سے بات کریں، ماں باپ سے بات کریں، تو ان کی بھی یہ مینٹلٹی. یہ دنیا اتنی سوارتھی ہے. اس دھوکے سے نکالنے کی جو محنت ہے وہ نبیوں کی محنت ہے. یہ دنیا کو اللہ نے دھوکے کی جگہ بنایا ہے. اور دھوکے کی جگہ کہ دیکھو نا، یہ زمین جو ہے نا، یہ جتنی زمین ہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. یا اجتماع ہونے والے تھے، تم کہیں سے خرید کر لا کر یا تم نے بچھا دی. ایسا کیا پانپور والوں نے، کیونکہ اجتماع نکی ہوا تھا تو کسی گاؤں سے خرید کر لائے یا بچھا دی. ایسا ہوا؟ یہ زمین کب سے ہے؟ ارے بولو تو پھر. پہلے سے نہیں، آدم علیہ السلام سے پہلے. آدم علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے. پہلے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا. یہ دھرتی کب کی ہے؟ کب سے؟ آدم علیہ السلام کے پہلے سے. اس کے دھڑی بدل گئے. کیا بدل گئے؟ ابھی جو دھڑی ہوگا وہ گزشتہ نہیں تھا، وہ ابھی ہے، اور آئندہ وہ نہیں رہے گا. یہ دنیا ایسی ہی چلا ہوئے، اس کے دھڑی بدلتے رہتے ہیں. لیکن دنیا کی چیزوں میں بعض لوگ ان نعمتوں میں رہ کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناتے ہیں، اور بعض لوگ انہی نعمتوں میں رہ کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں. جہنم. ہم گودرا کی پٹیل فیملی میں سے ہوں میں. تو ہمارے باپ داد پٹیل اپنے وہاں کھیڑوت لوگوں کو کہتے ہیں. تو ہمارے خاندان کی بہت ساری زمینیں، تو وہ زمینوں کے وہ مالک بنے. دادا پردادا پورے گاؤں ان کے نام کے، تو وہ مالک بنے. تو اب ان میں سے کچھ نے وارثائی کی ہوگی، کچھ نے نہیں کی ہوگی. اب ایک ہی زمین جس کے بھاگ میں آئی اس نے وارثائی کی، تو اس نے اپنا ٹھکانہ کر لیا. اس کے بعد جس کے ہاتھ میں آئی اس نے نہیں کیا ہوگا، تو اس نے اسی زمین کو اپنے لیے جہنم بنائی. پھر اس کے بعد اور بعد والوں کے ہاتھ میں آئی، اگر اس نے ٹھیک ادا کیا تو جنت بنی. پھر ان کے بعد والوں میں آئی تو پھر ٹھکانہ برا کر دیا. کہ دنیا ایسی ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے بعض لوگ اپنی آخرت بناتے ہیں اور بعض لوگ اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ان نعمتوں والوں کو جو حکم دیا وہ کیا دیا پتہ ہے؟ ان نعمتوں میں رہ کر اپنی آخرت بنانا مت بھولنا.
ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ ان نعمتوں میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنانا نہ بھولنا، یہ دھوکے کی جگہ ہے. یہ پانی کا پرپوٹا پھوٹتے ہی سب کچھ والا بغیر سب کچھ کا ہو جائے گا. ابھی ہم گاڑی میں آ رہے تھے، یہ بھائی ہمارا کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کی ابا وغیرہ کی خیریت پوچھی کہ بھائی کیا ہوا، تو ہم نوساری جاتے تھے تو یہ ملتے تھے، کہ میں ہجرت کر کے اب یہاں آ گیا. میں نے کہا کیوں ایسا کیا؟ کہ میرے ابا چلے گئے. مجھے نہیں پتا تھا ان کے ابا چلے گئے. ان کے ابا ہمیشہ ہمیں ملنے آتے تھے. پھر کہنے لگے میرے بھائی تھے وہ بھی چلے گئے، اب وہ اکیلے رہ گئے. کہ میں وہ چھوڑ کر یہاں گیا. یہ پانی کا ببولا ہے، کب پھوٹ جائے گا پتہ نہیں. ہم ابھی سب کچھ والے ہیں، ہم ابھی، ارے بولو تو کھرے، لیکن پانی کا یہ ببولا ہے، پٹ دے کر پھٹ جائے گا تو اچانک بغیر سب کچھ کے ہو جائیں گے. تو اس کی سمجھداری کیا ہے؟ اللہ نے جان دی ہے، اس کو اچھی واپر کے جس طرف جانا ہے قبر میں وہاں کی تیاری آدمی کر لے. مال اللہ نے دیا ہے، اس مال کا صحیح استعمال کر کے اس قبر کی تیاری کر لے، اس آخرت کی تیاری کر لے. اللہ نے ہر آدمی کو 3 چیزیں دی ہے، جان، مال اور گٹس، اچھی صلاحیتیں دی ہے. اس کو اچھا استعمال کر کے اپنی آخرت بنا لے. ان تینوں چیزوں سے یا تو آدمی اپنا بھوشیہ اچھا بناتا ہے یا اپنے بھوشیہ کو خراب کرتا ہے. جان کے ذریعے سے یا تو بھوشیہ اچھا بنائے گا یا خراب کرے گا. اپنے مال کے ذریعے سے یا تو بھوشیہ کو اچھا بنائے گا یا خراب کرے گا. اور اپنی صلاحیت کے ذریعے سے یا تو بھوشیہ کو اچھا بنائے گا یا خراب کرے گا. اور جس طرف ہم جا رہے ہیں نا وہ منزل یقینی ہے. ہم سب دنیا میں بڑے نہیں ہو رہے، چھوٹے ہو رہے ہیں. یہ غلط فہمی ہے کہ ہم بڑے ہو گئے. کوئی سمجھتا ہے میں 50 سال کا ہو گیا، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 کا. ہم بڑے نہیں ہوئے، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. ارے بھائی کیسے چھوٹے ہو رہے ہیں؟ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں دنیا سے دور ہو کر موت کے قریب جا رہے ہیں. کس کے قریب جا رہے ہیں؟ موت کے قریب. ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے ہر آدمی کی عمر، میری امت میں سے اکثر کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی، 60-70. کم لوگ ہوں گے جو اس کے اوپر جائیں گے. 60-70 میں کھیل پورا ہو جاتا ہے. کم لوگ ہوں گے جو اس کے آگے جانے والے ہوں گے. اب ایک آدمی کی مان لو ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ 60 سال ہے، وہ 58 سال واپر چکا. اب کھیل کھیلنے کے لیے اس کے پاس کتنے سال ہیں؟ ارے بولو تو کھرے. اگر 60 ہے تو اس کے پاس صرف 2 سال ہے. تو ایک 60 سال کی لکڑی تھی، 58 پر سے کاٹ دی تو 2 فٹ کا ٹکڑا بچا. تو بڑا بچا یا چھوٹا بچا؟ ارے بولو تو کھرے. کہ ہم ٹوکے ہو گئے ہیں، چھوٹے ہو گئے ہیں. ہم اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ موت کیا ہے؟ وہ قبر کیا ہے؟ وہ قبر اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں. آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے. آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر وہ جنت کا باغ نہیں بنی تو پھر وہ جہنم کا گھڑا بن جائے. اور جہنم کا گھڑا تشکیلی ضرور پڑھے. حج کا قافلہ جا رہا تھا. حج کا قافلہ جا رہا تھا. اس قافلے میں دوران قافلہ، یہ تابعین کے زمانے کی بات ہے، صحابہ کے زمانے کی. تو وہ کسی علاقے سے قافلہ جا رہا تھا، ایک آدمی کی موت ہو گئی. تو اس کو دفن کرنے کے لیے خبر کھولی. خبر کھولتے ہی اندر سے بڑا صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو پھر انہوں نے اس کو بند کر دی اور دوسری قبر کھودی. پھر تیسری قبر، چوتھی قبر. جتنی قبر کھودتے گئے ساری قبروں میں سے اژدہے نکلتے گئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کے بیٹے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، وہ حیات تھے. یہ عبداللہ ابن عمر تو میں سے کوئی تھے. ان سے پوچھا کہ یہ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ کہ جس کا جگہ کھودتے ہیں وہاں سے اژدہا نکلتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ جس جگہ بھی کھولو گے یہی ہوگا. اگر پوری دھرتی کھود ڈالو گے اس کے لیے یہی ہونا ہے. اس کو اسی کے ساتھ تم دفن کر دو. اس کو دفن کیا. حج کا قافلہ واپس آیا. حج کے قافلے والوں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ ایسا کیا کرتا تھا کہ یہ جب مرا تو ہم نے جب بھی کھودا اس کے ساتھ یہ چیز پیش آئی ہے. تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ یہ آدمی گیہوں کا کاروبار کرتا تھا. گیہوں کے کاروبار میں بھوسی ملا کر لوگوں کو کھوٹ دیتا تھا، کہ یہ اس کی زندگی کا جرم تھا. اب وہ جرم کر کے مر گیا. اس نے جتنی پراپرٹی یہ جرم کر کے جمع کی اس کے وارثدار وینچ لیں گے، تقسیم کر لیں گے. اس کے اس دکھ کا بھاگیدار کون ہوگا؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے گناہ کر بھاگا کر کھوٹا اور کھڑا کر کے اس نے پراپرٹی جمع کی. وہ اس قبر میں اس کا بھاگیدار اس کے دکھ کا کون ہوگا؟ اور دوسری بات، یہ کھوٹی وارثہ اپنے چھوکروں کے لیے چھوڑ کر گیا. یہ کھوٹی غذا پیٹ میں جانے کے بعد، جو کھوٹی غذا اللہ کے وہاں اتنی گری ہوئی ہے، اتنی گندی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جو جسم حرام مال سے پلا ہو
اس کے لیے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے، جہنم بنائی ہے. اور فرمایا کہ اگر ایسا آدمی جس کی پیٹ کی غذا غلط ہو جائے وہ کعبہ شریف میں پہنچ جائے اور کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے تو بھی اللہ کے وہاں وہ ناپسندیدہ آدمی ہے، اس کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. تو اگر اس دنیا میں آدمی سجاگ جیون نہ جیے تو دنیا کے دوڑ میں یہ ان سب چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے اس قبر کو بھول جاتا ہے. پھر قبر کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ کے سامنے کی پیشی ہے، جہنم ہے. ہر ایک کو اس مبارک محنت کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اس دی ہوئی صلاحیت کو ہم جس طرح دنیا میں سکھ کی زندگی جینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہاں کا جیون بہت ٹوکا ہے. اصل جیون مرنے کے بعد کا ہے. ہمارا جیون مرنے کے لیے ہے اور مرنے کے بعد کا جیون جینے کے لیے ہے. یہ جیون کچھ نہیں ہے. اس زمین پر ہمارے ابا تھے وہ چلے گئے، دادا تھے وہ چلے گئے. یہ 100 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی باقی نہیں ہوگا. جتنے بیٹھے ایک بھی باقی نہیں ہوگا. ہماری قبریں بھی ختم ہو چکی ہوگی، ہمارا نام و نشان ختم ہو چکا ہوگا. آج سے 100 سال پہلے کی قبر جاؤ، قبرستان میں جا کر ڈھونڈ لو، 100 سال پہلے کی قبر شاید نہیں ملے گی. ہاں پتھر لگائے ہوں گے تو کچھ پتھر پڑے ہوئے ہوں گے، ورنہ قبر کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا. اللہ نے ہمیں یہ جو چیزیں دی ہے، ایک نبی کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا قارون، بہت بڑا نعمتوں والا تھا. اس کی خزانوں کی چابیاں پہلوان لوگ اٹھاتے تھے، پہلوان. اللہ نے اس کے پاس نبی کو بھیج کر کہا کہ ہم نے یہ نعمتیں تجھے دی ہے، ہم اس میں ایک تجھے نصیحت کرتے ہیں. وہ نصیحت یہ کرتے ہیں اس سے اپنی آخرت کو بنانا مت بھول. یہ آخرت بنانے کے لیے ہے. یہ مبارک محنت کے راستے سے جو ہمیں اور آپ کو جمع کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ حضرات کو بڑا بنایا ہے. اللہ نے دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے آپ کو، جو نعمتیں دنیا کے بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہیں. دنیا کے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ جو میرے اور آپ کے پاس نعمت ہے وہ ان کو بھی ملے، لیکن وہ نعمتیں ان کے پاس نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ وہ لانے کی کوشش نہیں کی، ساروں نے کوشش کی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. جس کو چاہے وہ اللہ اس کو مالدار بنا دے، اللہ جس کو چاہے اس کو بڑا بنا دے، اللہ جس کو چاہے اس کو وگ والا بنا دے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایسی، بعض انگوٹھا چھپ وگ والے ہوتے ہیں اور بعض پڑھے لکھے بھی وگ والے نہیں ہوتے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ جس کو چاہے عزت دے دیتے ہیں اور جس کو چاہے اللہ اس کی عزت کو دھول میں ملا دیتے ہیں. تو سمجھدار آدمی یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو اپنی طرف سے نہ سمجھے کہ میری چیزیں ہیں، میں نے کمائی ہے، یہ وگ میری ہے، میں نے پوزیشن بنائی ہے. نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ہے. اور اللہ جب چاہیں تو دیکھو نا، آج کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد آدمی اترتا ہے، لوگ گالیاں بکتے ہیں کہ اللہ پاک وگ کو 1 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں. تو میری سمجھداری یہ ہے کہ جیسے میں ان چیزوں کو دنیا کے لوگ اپنی وگ کو، اپنی اوڑکھان کو، اوڑکھان بڑی چیز ہوتی ہے. گجراتی میں کہوت ہے اوڑکھان موٹی کھان، اوڑکھان موٹی کھان. ہماری وگ، ہماری صلاحیتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کہ میں ان سب چیزوں میں مشغول ہو کر میری آگے کی منزل کو میں نہ بھولوں. اس میں سب سے بڑی بات کہ اس میں اللہ کا بندہ بن کر رہوں. یہ ساری کی ساری چیزوں کی مشغولی مجھے میرے اللہ کے سامنے جھکنے سے نہ روکے. سب سے بڑا جو فریضہ ہے ایمان کے بعد وہ نماز کا ہے. سب سے بڑا عمل نماز کا ہے. ہمارا چھوکرا اگر ہم اس کو بلائیں اور وہ نہ آئے، ہمارے تیور خراب ہو جاتے ہیں. ہمارا نوکر اگر اس کو ہم بلائیں اور وہ نہ آئے تو ہمارے تیور خراب ہو جاتے ہیں. ارے بھائی، یہ نوکر کو تم نے کوئی فیکٹری میں بنایا ہے کیا؟ 15-20 ہزار روپے میں کیا ہم نے اس کے جسم کو خرید لیا؟ ہم نے اس کو خریدا نہیں ہے. وہ 15-20 ہزار روپے میں ہمارے پاس رہتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نوکری پر لے لیا تو اس کا سانس بھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی میری مرضی کے تابع ہونا چاہیے. میری مرضی کے تابع کہ 15-20 ہزار روپے میں ہم نے اس کو رکھا، اس میں ہم اس سے کتنی بڑی آشائیں رکھتے ہیں. ہمارے چھوکرے سے، ہماری بیوی سے. ہماری بیوی کو ہم لائے ہیں قبول کی کر کے، وہ اپنے گھر کی شہزادی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں میں لایا ہوں نا تو وہ میرے تابع رہیں. تو جس اللہ نے یہ 2.5 من کا دھڑ دیا ہے، جس کی لگام اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ بیٹھے بیٹھے ہم کو زیرو کر دے، ہمیں بیٹھے بیٹھے گھٹنوں کا مریض کر دے، کمر کا مریض کر دے. ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے، پھر کتاب میں لکھا کبھی کبھی ہاسپٹل میں جایا کرو تاکہ اس اللہ کے 2.5 من کے دھڑ کی قدر ہو جائے. کتنے لوگ اچھے دماغ والے تھے، ذرا مینٹن ہو گئے، ذرا پرابلم ہو گیا، اب کیا ہو گیا کہ جی پائجامہ نکال کر کندھے پر ڈال کر گھومتے ہیں. یہ کون صاحب ہے کہ جو ہٹو بچوں کی آوازیں لگاتے تھے اب گھر میں زنجیر سے باندھنا پڑ رہا ہے کہ جی پاگل ہو گیا، جی پاگل ہو گیا. اب بستر پر پڑے ہیں، اچھے خاصے آدمی تھے، آفیسر آدمی تھے، کمر میں تکلیف آ گئی، بستر پر پڑے ہیں، گھٹنوں میں بیماری آ گئی، کینسر ہو گیا، پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں، اوڑکتے بھی نہیں تھے، ایسی ایسی بیماریاں شروع ہو گئی. یہ اللہ نے ان ساری آفتوں سے بچا کر رکھا ہے. ہم اور آپ بچے ہوئے نہیں ہیں، اللہ نے بچایا ہے. بہت سارے لوگ کورونا میں چلے گئے، ہم نے بھی کورونا سینٹر چلایا تھا،
3500 آدمی ہمارے میں داخل ہوئے تھے، ہم نے بھی کسی سے چارانے بھی نہیں لیے تھے، تو ہم نے دیکھے ایسے ہٹے کٹے آتے تھے اور باڈیاں جاتی تھی. تو ان کورونا نے بتا دیا ہم بھی جا سکتے تھے، میں اور آپ بھی جا سکتے تھے. ہم بچے نہیں ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے ہم بچ گئے ہیں، ہمارے اللہ نے ہم کو بچایا ہے. ورنہ وہ چیزیں ہم کو بھی لگ سکتی تھی جو دوسروں کو لگی ہے. قسم کے بیماریاں آج لوگوں کو لگی ہوئی ہے، تو وہ بیماریاں ہمیں اور آپ کو بھی لگ سکتی تھی. اللہ نے ہمیں ان ساری آفتوں سے بچا کر رکھا ہے. یہ ہمارے اللہ نے بچایا ہے، ہماری ٹیبلیٹوں نے نہیں بچایا. ارے بھائی ہاسپٹل میں جتنے بھی گئے تھے سب کو ٹیبلیٹیں دی گئی تھی، سب کو انجیکشن دیے گئے تھے. اگر اس سے بچاؤ ہو جاتا تو ان چیزوں کو کھانے کے بعد وہ زندہ رہ جاتے، مرتے نہیں، وہ مرتے نہیں، وہ زندہ رہ جاتے، لیکن کھاتے کھاتے وہ مر گئے. تو ہم اس نعمت کا اللہ کی طرف سے استحضار کریں، اللہ کی اس بڑی نعمت کا ہم اللہ کی طرف سے دھیان کریں کہ مجھے میرے اللہ نے یہ چیزیں دی ہے، تو میرے اوپر اس کا کیا حق بنتا ہے. کہ میرے اوپر حق یہ بنتا ہے کہ میں اس نعمت میں رہ کر میرے اللہ کا نافرمان نہ بنوں. نافرمان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانے والا بنوں. کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو اللہ سے بندوں کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا. کتابوں میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، اللہ کی تجلی ہوگی، تو جتنے لوگ اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے وہ سارے اللہ کی تجلی کو دیکھ کر اللہ کے سامنے جھک جائیں گے. لیکن جو اللہ کے سامنے دنیا میں نہیں جھکتے تھے وہ جھکنا بھی چاہیں گے، جھک نہیں سکیں گے، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، سب کے سامنے ذلیل ہوں گے. بھئی کیا بات ہو گئی، کیا بات ہو گئی کہ جب جھکنے کا موقع تھا یہ جھکے نہیں، بس ایسے ہی اکڑ مکڑ کے رہتے تھے. آج اللہ نے ان کو بتا دیا کہ تم اب ہم نظر آ رہے ہیں پھر بھی تم جھک نہیں سکو گے. ان نعمتوں میں رہ کر سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے ہم اپنے رب کے نافرمان نہ بنیں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں. اللہ اللہ ہے، ہم اپنے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتے، شرک کرنے کو پسند نہیں کرتے. ہماری گھر والی ہم سے کہیں حاجی صاحب آپ ہم کو بہت اچھے لگتے ہو، 99.99% آپ اچھے لگتے ہو. کتنے ٹکا بولو؟ 99.99% آپ ہم کو اچھے لگتے ہو. اب کتنا ٹکا رہ گیا 100% میں؟ 0.01 ایک پوائنٹ رہ گیا. 0.01 اوہو، 99.99% تم اچھے لگتے ہو. اب کتنے ٹکا رہ گئے 100% میں؟ اتنا ٹکا. تو وہ کہے کہ تم تو 99.99% اچھے لگتے ہو، لیکن 1 پوائنٹ کا 100واں بھاگ وہ بھی اچھا لگتا ہے، وہ بھی اچھا لگتا ہے. آپ کا ضمیر اس کو سننے کو برداشت کر لے گا؟ آپ کا دل یہ جملہ بیوی کا سننا برداشت کر لے گا؟ اس نے 99.99% تم کو دل دے دیا، 1% کا 100واں بھاگ اور کسی کو دیا. اگر وہ آپ کی بیوی آپ کے علاوہ آپ کو 99.99% دے دے، 1% کا 100واں بھاگ اور کسی کو دے دے، آپ برداشت کر لو گے؟ ارے بولو کر لو گے؟ ہم پورا دھڑ اللہ کے علاوہ کو دے دیں تو اللہ برداشت کر لے گا؟ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، سب کو یہاں اللہ نبھاتے ہیں. تو اس رب کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، یہ ماتھا اس کے سامنے ٹیکا جائے، یہ اسی کا دیا ہوا دھڑ ہے. یہ میں 45 سال سے یہ واپرتا ہوں، چون چون کی کوئی آواز نہیں آ رہی، یہ گھٹنے واپر رہا ہوں، کوئی چون چون کی آواز نہیں آئی، کوئی گریس نہیں لگانا پڑ رہا، کوئی آئل نہیں لگانا پڑ رہا. گھر کے مجاگروں میں آئل ڈالنا پڑتا ہے، گاڑیوں کی بیرنگ میں گریس بھرنا پڑتا ہے، یہاں کوئی چونچا نہیں کرنا پڑتا. اس رب کا یہ تقاضا ہے اس کے سامنے جھکا جائے. تو ایک تو ہماری نماز نہ چھوٹے، ان نعمتوں میں ہماری نماز نہ چھوٹے. تیسری بات کہ اللہ نے ہم سب کو جو نعمتیں دی، صلاحیتیں دی، اپنی قبر کو نہ بھولیں. ہم روزانہ اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں، اپنے قبر کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے یہ 15ویں شعبان میں یہ ہماری زندگی کا آخری سال ہو. ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس سال کے زندوں میں میرا نام لکھا گیا ہے یا اس سال کے میرا نام مردوں میں آ چکا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے. ہر آدمی کو یہ آشا ہوتی ہے کہ ابھی تو میرا جیون بہت لمبا ہے، روز کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے. یہ 15 شعبان کو جب ہم اللہ کے پاس دعاؤں میں بیٹھے تھے تو سب یہ آشا میں تھے کہ ابھی میرا لمبا جیون ہے. اس آدمی کو نہیں پتا تھا کہ میرا واؤچر پھٹ چکا ہے. جو آج کل مر رہے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ میرا واؤچر پھٹ چکا ہے، میرا پاندڑا پیلا ہو گیا ہے، اب اس کو گرنا ہے. ابھی 15 شعبان سے لے کر اب تک تو کتنے جا چکے، ہمیں نہیں پتا اس میں سے کتنوں کے پاندڑے پیلے ہو چکے ہیں، کتنوں کے نام کا واؤچر پھٹ چکا ہے. کتابوں میں آتا ہے 15 شعبان کو اللہ پاک اس سال جتنوں کی روحوں کو قبض کرنا ہے سب کی فہرست اللہ پاک فرشتوں کو دے دیتے ہیں کہ یہ فہرست ہے ان کو آج. تو جب وہ آدمی دنیا میں اپنی چیزوں میں مشغول ہوتا ہے تو فرشتے ہنستے ہیں، یہ کیسا آدمی ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہے اس سال اس کو اٹھا لینا ہے، اور یہ تو بڑے پروجیکٹ میں ہے، اور یہ بڑے بڑے پلاننگ میں ہے، اور یہ اس میں ہے اور اس میں ہے، اور اس کو تو اس سال اٹھ جانا ہے. تو فرشتے بھی تعجب کرتے ہیں. بہت سارے لوگ فنکشن کرتے ہیں، شادیاں، سالگرہ، فلاں اور فلاں، حالانکہ اس سال اس کا نام کس میں آ چکا ہے؟ اس سال اس کا نام مردوں میں آ چکا ہے. اسی لیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کوئی دھوکہ نہ کھائے. ہر سال اپنوں کو یہ سمجھا لو کہ بھائی تجھے اس سال مر جانا ہے. جب آدمی یہ سمجھ کر جیے گا تو وہ سستی کرے گا یا چستی کرے گا؟ ارے بولو سستی کرے گا یا چستی کرے گا؟ چستی کرے گا. اگر کسی کو پتا چل جائے کہ تجھے اسی سال مر جانا ہے وہ سستی کرے گا. ہم سب اپنے لیے یہ فٹ کر دیں کہ ہو سکتا ہے مجھے اسی سال مر جانا ہے. اگر مجھے یہ اللہ کی طرف سے پتا چل جائے مجھے مر جانا ہے, میں توبہ کرنے میں دیری کروں گا؟ ارے بولو دیری کروں گا؟ عمل کرنے میں دیری کروں گا؟ تو کیوں ہم کو ایسا احساس کر کے جینے میں ہم کو کیا باندھا پڑتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے مجھے اسی سال مر جانا ہو, تو ہم اللہ کے سامنے اپنے معاملے کو صاف کر لیں, توبہ کر کے رہیں, استغفار کے ساتھ رہیں. اللہ کا کوئی حق ہم پر باقی نہ رہے, اللہ کے مخلوق میں سے کسی کا ہم پر حق باقی نہ رہے. اللہ کے وہاں 3 عدالتیں قیامت کے دن لگے گی. 3 عدالتیں. پہلی عدالت اسلام اور کفر کی ہوگی, اس میں اللہ کسی کے ساتھ کوئی کمپرو نہیں کرے گا, اسلام الگ کفر الگ. دوسری عدالت ہوگی وہ اس کے حقوق کی ہوگی, اللہ کے حقوق کی, اس میں اللہ جس کے چاہیں گے معافی کے دروازے کھول دیں گے. اور تیسری عدالت جو ہوگی وہ پبلک کے حقوق کی ہوگی, کہ پبلک کے, اس میں اللہ کہیں گے کہ جس کے ساتھ تم نے اوگڑی سویس کر رکھا ہے جاؤ کلیئر کر کے آؤ, بعد میں ہم تمہارا دیکھیں گے. وہاں کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا, لوگ ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں گے. ہم کس کے لیے وارثائی چھوڑ کر جائیں گے؟ میں اپنا بکھیڑا کر کے جاؤں اور وہ بکھیڑا لوگوں کے لیے چھوڑ کر جاؤں؟ میں اپنے لیے جہنم کی بھٹی کو جلا کر جاؤں؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے میں نے کمائی کی شکلیں بنائی, یہ کہ میرے وارثدار وہ واپریں اور جمع کرنے والا میں اپنی آخرت بنا کر گیا. پتہ نہیں مجھے کوئی معاف کرے گا نہیں کرے گا. ابھی اللہ نے جان میں جان رکھی ہے, اپنے نظام کو ٹھیک کر لیں. کسی کا مالی حق ہمارے ذمہ باقی نہیں رہنا چاہیے. 4 آنے بھی کسی کے باقی, وارثائی کی ہو تو وارثائی کی, لیوڑ دیوڑ کی ہو تو لیوڑ دے, غریب ہو جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ بکھیڑوں کے ساتھ دنیا میں جانے میں 50 مسئلے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی کی وفات ہوتی تھی, اللہ کے نبی علیہ السلام یہ پوچھتے تھے اس کے ذمہ کسی کا مال کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے تھے اس کا مال کا قرضہ میں چکاؤں گا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. اگر اللہ کے نبی کے پاس مال نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرماتے تھے کوئی ہے جو اس کا قرضہ چکا دے؟ اگر کوئی اس کا قرضہ چکا دیتا تھا تو حضور اس کی نماز پڑھتے تھے, ورنہ حضور فرماتے تھے جاؤ اس کی نماز بھی میں نہیں پڑھتا, تم ہی پڑھ لو. یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ کسی کے مالی حقوق ہمارے ذمہ باقی رہ جائیں. وارثائی والے وارثائی میں تقسیم کر دیں گے, ابھی اس مال کے ہم مالک ہیں. جس کا بھی نظام ہمیں ٹھیک کرنا ہو ہم کر لیں. یہ دنیا ہے, ہم سے چکیں ہو جاتی ہے, بھولیں ہو جاتی ہے. یہ نبیوں کی محنت اسی لیے ہے کہ آدمی اپنی آخرت کی منزل کی طرف چوکھا چوکھا جائے. اس کے لیے ہم اس کے اندر سجاگ رہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں, نمازیں نہ چھوٹیں, کمائی کی شکلیں ہماری اچھی ہو, اور ہماری اولادوں کو ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر جائیں. ہمارے نبی نے فرمایا ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. میں دیکھوں کہ میں اپنے اولاد کی کیسی کیروانی کر رہا ہوں. کیا میرے مرنے کے بعد وہ میرے کام آئے گی؟ میرے جیوتے جیو کام آ رہی ہے, کتنی کام آ رہی ہے؟ تو میں اپنے بچوں کو اللہ کی اوڑھن کرا دوں. تو اگر اس کو اللہ کی اوڑھن ہو گئی تو وہ میرے ساتھ وشواس گھات نہیں کرے گی, میری بیوی کے ساتھ وشواس گھات نہیں کرے گی, اپنے سگے بھائی بہنوں کے ساتھ وشواس گھات نہیں کرے گی. آج سگا بھائی بھائی کے ساتھ وشواس گھات کرتا ہے. کورٹوں میں دیکھ لو اکثر کیسز جو ہے نا وہ میراث کے ہیں. جتنوں کے سنجوگ خراب ہوئے ہیں نا وہ اپنوں کے ساتھ ہوئے ہیں, پارکوں کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں. سگے بھائی سگی بہنیں انہی کے ساتھ سنجوگ خراب ہوئے ہیں, پارکوں کے ساتھ نہیں ہوئے. کیوں, کیا ہوا کہ وشواس تھا, اوشواس ہو گیا, بھائی بھائی ہو گیا. جب اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو یہ سارے سنجوگ پیدا ہوں گے. ایک چیز ہے جو سب پر لگام ڈالے گی وہ اللہ کا ڈر ہے. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف. مار جیلیں یہ کسی کو نہیں سدھارتی. اگر یہ چیزیں سدھارنے والی ہوتی تو اچھا بتاؤ آج کل دنیا میں پہلے زمانے سے جیلیں زیادہ بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ ارے بولو بھائی, دنیا میں جیلوں کی تعداد بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ بڑھ گئی. اچھا, جیلوں کے بڑھنے کے بعد دنیا میں کرائم بڑھ گئے یا کم ہو گئے؟ ارے بولو تو کھرے. عقل کیا کہتی ہے کہ کرائم جیلوں کے بعد اگر گھٹتے ہوتے تو کرائم دنیا میں کیا ہو جانے چاہیے تھے؟ کم ہو جانے چاہیے تھے, لیکن کرائم کم نہیں ہوئے ہیں, روز کرائم بڑھ رہے ہیں. تو یہ مار دھاڑ سے یا جیلوں سے کرائم کم نہیں ہوتے. وہ تو ایک اللہ کا ڈر ہے جو آدمی کو اپنے ابا کے ساتھ امانت دار رکھے گا, اپنی ماں کے ساتھ امانت دار رکھے گا, بھائی بہنوں کے ساتھ امانت دار رکھے گا, پڑوسیوں کے ساتھ امانت دار رکھے گا. اور یہ امانت داری کی صفت اگر اس کے اندر سے نکل گئی تو اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بھی کھلواڑ کھیل جائے گا. اس لیے اپنے بچوں کو اپنے جیوتے جیو اللہ کے اوڑھن کرا دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی سنیاسی بن جائے. سنیاسی کسی کو بننے کو نہیں کہتے کہ دھندا چھوڑ دو, ویاپار چھوڑ دو, پیڑیاں چھوڑ دو. نہ نہ نہ, یہ دنیا اللہ ہی نے بنائی ہے, اس میں مشغول ہونا پڑے گا. یہ دنیا دارالاسباب ہے,
یہ دنیا دارل اسباب ہے، اللہ نے اس میں سبب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور بھائی بھوک لگے گا تو کھانا کھانا پڑے گا، پیاس لگے گی تو پانی پینا پڑے گا، اللہ نے بیوی بچے رکھے ہیں تو دھندا کرنا پڑے گا. تو سنیاسی بننا ہمارے دین میں گناہ ہے. کوئی سنیاسی بننے کی بات کرے تو یہ گناہ ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہ تم کو جتنا اللہ آگے بڑھائے بڑھو. کتنا بڑھو گے؟ کہ خالی پانپور کے دھڑی مت بنو، خالی پانپور کے دھڑی، تم پانپور کی زمینوں کے دھڑی مت بنو، اکھے سابرکانٹھا کے بن جاؤ، پھر اور اکھے گجرات کے بن جاؤ، پھر اور پھر اکھے ہندوستان کے بن جاؤ، پھر اور اکھی ایشیا کھنڈ کے بن جاؤ، پھر اور اللہ جتنا بنائے کوئی واندہ نہیں. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے 3 کھنڈ کے وہ مالک تھے. کتنے کھنڈ کے؟ ابو بکر ذرا بولو تو کھرے. 3 کھنڈ کے. ہمارے تو ایک دکان میں ابو عباس بھائی تیور بدل جاتے ہیں. ہمارا چھوکرا تو یوں سیدھا سیدھا جاتا تھا، پھر تھوڑے دن کے بعد یوں چلتا ہے. ارے اس کو کیا ہوا؟ کہ 6 دن سے جم جاتا ہے. کتنے دن سے؟ اللہ 6 دن سے جم جاتا ہے. اس میں ہاتھ چوڑے اس کے ہو گئے. ہمارے چھوکرے کو تو 6 دن کی جم بھی ہضم نہیں ہوتی. سائیکل اللہ نے دی تھی، وہ بائک پر آ گیا تو وہاں کا بیٹھتا ہے. ارے اس کو کیا ہوگا؟ اس کی کمر کیوں بینڈ کھا گئی؟ کہ یہ سائیکل والا تھا وہ کس پر آ گیا؟ بائک پر آ گیا، تو اس کی کمر بینڈ کھا جاتی ہے. تو جب ہم کو تو ہمارے چھوکروں کی تو پاچن شکتی اتنی کمزور ہے کہ 6 دن کی جم بھی ہضم نہیں ہوتی. اللہ نے سفید چمڑی بنائی وہ ہضم نہیں ہوتی. اللہ پاک نے گاڑی سے بائک پر دے دے بائک دے دے وہ ہضم نہیں ہوتی. تو اللہ ان زمینوں کا ہمیں مالک بنائے گا کہ ان سب تھوڑی بہت چیزوں کا میں مالک بنایا؟ میں تراسی بن گیا، تراسی. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان زمینوں کا مالک ان کو بنائیں گے جو ہمارے فرما بردار ہوں گے. جن کے پاس کچھ نہیں تھا، بڑھتے بڑھتے اللہ نے اتنا دیا، 3 کھنڈ کے وہ بنے. ایک ایک کھنڈ میں کتنے دیش ہیں؟ اللہ بولو تو کھرے، ایک کھنڈ میں کتنے دیش ہیں؟ ایک ایک دیش اتنا بڑا ہے. ہم افریقہ کھنڈ میں گئے، اس کے ایسٹ میں بھی گئے، ویسٹ میں بھی گئے اور سینٹرل میں بھی گئے. ایک ایک کھنڈ اتنا بڑا ہے کہ گھوم نہیں سکتے آپ. ایک ایک کھنڈ اتنا بڑا، 54 دیش خالی افریقہ کھنڈ میں ہیں. اور صحابہ 3 کھنڈ کے مالک بنے. ابھی ہم لوگ گئے امریکہ کھنڈ میں، اتنا بڑا ہے، ہمارے ہندوستان سے 3 گنا بڑا ملک ہے ان کا. ہم ایک جگہ سے نیو یارک سے چلے، سن فرانسسکو جانے میں 6 گھنٹے کی فلائٹ لگی. اتنا ایک چھیڑے سے، یہ اٹلانٹک ہے اور وہ پیسیفک ہے، یہاں سے اس کونے سے چلے اس کونے تک تو 6 گھنٹے کی فلائٹ چلی. کہ ایک ایک کھنڈ اتنے بڑے بڑے کھنڈ ہے. اللہ نے ایسے 3 کھنڈ کا مالک کس کو بنایا تھا؟ صحابہ کو 3 کھنڈ کا مالک بنایا تھا. تو ہمارے دین میں راجا بننے میں کوئی گناہ نہیں، اور ہمارے دین میں وزیر بننا کوئی گناہ نہیں. اگر گناہ ہوتا تو یہ صحابہ راجا نہیں بنتے، وزیر نہیں بنتے. یہاں تو گاؤں کا پنچایت کا الیکشن جیت گئے، اس میں تیور بدل گئے. تو اس تیور بدلنے والے کو اللہ راجپاٹ دیں گے؟ یہ 2-4 فیکٹریاں ہو گئی تو اس کے تیور بدل گئے تو اللہ پاک اس کو زمین کا راجپاٹ دیں گے؟ اللہ پاک ہمارا سگا چھوکرا ہو، اس کو آپ نے کچھ دیا ہو اور تیول بدل جاوے تو پھر اس کو آگے ودھارے کا دو گی یا دیا ہوا بھی واپس لینے کی فکر کرو گے؟ اللہ بولو تو کھرے کہ جو دیا ہے وہ بھی واپس لینے کی فکر ہوگی کہ اس کے تو تیور بدل گئے، رنگ دکھا رہا ہے. کیا ہم کہتے ہیں رنگ دکھا رہا ہے؟ تو اللہ پاک کی یہ زمین ہے، زمین اللہ کی، اللہ جس کو چاہے اس کو دیتے ہیں. تو ہم اس میں یہ نہیں کہتے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ چیزیں ہمیں دھوکہ نہ دے دے. یہ ہمارے پہلو میں نے ابھی بتایا نا، یہ زمین یہ نبی نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے کی ہے. اس کے دھڑی بدل گئے، آج ہم اور آپ اس کے مالک ہیں، کل ہم نہیں رہیں گے، ہمارے علاوہ کوئی آ جائے گا. اس دنیا کو اللہ نے دھوکے کی جگہ بتایا، یہ ہمیں دھوکہ نہ دے دے. اس میں رہ کر ہم اپنی آخرت بنانا نہ بھولیں. اس کے لیے ہم اپنے آپ سے بھی اچھا سجاگ جیون جیئیں، ایسا کہ اگر مجھے موت آ جائے تو میں اس باڈی پر اتنی محنت کر کے جاؤں کہ یہ قبر کی تنگی سے اور قبر کے سانپ اور بچھو اور اژدہوں سے بچ جائے، اور یہ باڈی جہنم کی آگ سے بچ جائے، اتنی میں اپنے اوپر محنت کر کے جاؤں. ورنہ میں یہاں کچھ بھی ہوں، اگر میں باغی بنا ہوا ہوں، نافرمان بنا ہوا ہوں، تو جاتے ہی میرے لیے مسئلے ہوں گے. کوئی میرے دکھ کا بھاگیدار نہیں ہوگا، مجھے اکیلے دکھ کو بیٹھنا پڑے گا. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ ایک اپنی ذات سے اچھا جیو، یہ اعمال کے ساتھ جیو. دوسرا، اپنی اولاد کو اپنے آنکھوں کے سامنے اچھے جیون پر ڈال دو. اپنی اولاد ہماری ماتحت ہے، اللہ نے ہم کو ان کا وڈیل بنایا ہے. ہم ان کی دنیا کی ضروریات کی فکر کرتے ہیں. ہم اپنے پیچھے اپنے چھوکروں کو اچھا چھوڑ کر جائیں، ان کو سب چیزیں سکھاؤ. اللہ کا اطاعت والا فرم. دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں حافظ صاحب بننا، سب نہیں بن سکیں گے، سب مولوی صاحب نہیں لیکن دیندار تو بن سکتے ہیں. دیندار ڈاکٹر صاحب، دیندار انجینئر صاحب، دیندار وکیل صاحب، دیندار ویپاری صاحب، کہ دینداری کے ساتھ کریں جو بھی کچھ کر رہے ہیں. دنیا میں جتنی پرواز کرنی ہے کریں، لیکن اس کے اندر اللہ کی امانت داری ہو، وفاداری. چٹنگ کریں اور بدماشی کریں اور لچائی کریں
اس کے ساتھ یہ پروان چڑھے گا کہ ہم نے اپنے پیروں پر کلاڑی ماری ہے, ہماری اولادیں پروان نہیں چڑھ سکتی ہے. تو اس کے لیے اپنی اولادوں کو اچھا مزاج بنے, اچھی فکر بنے, اچھی سوچ بنے. تو اس کے لیے یہ مبارک محنت جو تبلیغ کی ہے نا, اس میں سب چلتے ہیں. اس میں مبارک محنت میں تعلیم کے حلقوں سے آدمی گزرتا ہے, اور ان سب چیزوں میں تو خود بخود اس کا گھڑتر ہوتا جاتا ہے. خود بخود. میں نے ابھی آپ کو بات نہیں سنائی, وہ ایک ملک کے بچے تھے, ہم 2001 میں رامپور گئے تھے, وہ ماڈرن بچے تھے. تو انہوں نے دیکھا یہ تبلیغ کی محنت جو ہوتی ہے نا, وہ دھیمی گتی سے گھڑتر کرتی ہے, اس کے اندر جاگروتی پیدا کرتی ہے, احساس پیدا کرتی ہے. تو وہ بچوں نے بوڑھوں کو دیکھا مسجد میں, تو امیر صاحب سے کہنے لگے یہ بڑے بوڑھے کہاں رہتے ہیں. ڈاکٹر تنویر جو قطر میں, وہ امیر صاحب تھے, تو کہنے لگے یہ بوڑھے کہاں رہتے ہیں. تو ہمارے امیر صاحب کہنے لگے گھروں میں, ہمارے ساتھ گھروں میں رہتے ہیں. تو بچے کہنے لگے ہم تو نہیں رکھتے ہیں ان کو, کیوں, تو بہت ڈسٹرب کرتے ہیں, ڈسٹرب, اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں. امیر صاحب نے کچھ نہیں کہا, 6-7 دن تعلیم ہوئی تو ماں باپ کے حقوق جو ہیں وہ پڑھا, تو ٹپ ٹپ بچوں کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. آنسو گرنے کے بعد امیر صاحب نے پوچھا کیا بات ہو گئی. کہ دیکھو امیر صاحب تعلیم میں کیا پڑھا گیا, یہ جاگروتی اندر پیدا ہو گئی. کیا پیدا ہو گئی, جاگروتی, ایک احساس پیدا ہو گیا کہ ہم غلط جا رہے ہیں. اب وہ صحیح رخ پر آ جائیں گے. ان کو ڈنڈا نہیں لا سکتا تھا, ان کو جیل نہیں لا سکتی تھی, ان کو یہی طریقہ ہے. ہم لوگ ابھی گزشتہ چلنے میں تھے جے پور میں, تو ایک بچوں کی, کالج کے بچوں کی جماعت وصول کی, تو ہم نے محلے والوں سے کہا ان کو امیر صاحب دو. تو وہ کہنے لگے نا باپ, ان کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے, یہ تو ہمارے سر کے بال نکال دیں گے. تو انہوں نے امیر نہیں دیا. وہ آپ انداز کرو وہ چھوکرے کیسے ہوں گے, سمجھ رہے بات, ہمارے گھر کے چھوکرے کیسے ہیں, تو وہ ایک ڈزن ایسے بھیگے ہو جاوے تو وہ کیسے ہوں گے بھائی. ہمارے چھوکرے کیسے ہیں, وہ ایسے ڈزن بھیگے ہو جاوے تو وہ کیسے ہوں گے. انہوں نے امیر دینے سے انکار کر دیا. ہماری جماعت میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے اور ایک انجینئر صاحب تھے, تو ہم نے وہ دونوں کو ان کے ساتھ لگا کر بھیج دیا جماعت میں. ہم دعا میں لگ گئے کہ اللہ پاک وہ بچوں کو وصول کیا ہے, اللہ تو ان کو کام کا بنا دے. جب جماعت واپس لوٹی تو ہم ٹینشن میں تھے, پتہ نہیں کس سال میں لوٹیں گے. وہ ڈاکٹر صاحب توبہ کر کے نہ آ جاوے, وہ انجینئر صاحب توبہ کر کے نہ آئے. وہ آئے تو بچے مسجد میں داخل ہوتے ہی مولانا صاحب, مولانا صاحب ہم نے توبہ کر لی, مولانا ہم نے توبہ کر لی. بھائی کیا ہوا, کہ دیکھو آپ, ہم جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا تھا نا, ہم کو کوئی امیر دینے کو تیار نہیں تھا, اور ہمارے ساتھ کوئی جماعت میں آیا نہیں. ہمارے امیر صاحب نے تعلیم میں پڑھا کیا بچے کیسے ہونے چاہیے, ماں باپ کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے. تو ہمیں بہت دکھ ہوا. ہم نے وہیں سے امی کو فون کیا, ہم نے آپ کو بہت پریشان کیا, ہمیں معاف کر دینا. اللہ سے بھی توبہ کی, اور آپ کو بھی گواہ بناتے ہیں کہ اب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے ایسے رہیں گے. ایک دم یہ تبدیل لانے والی. کل ہم لوگ وہاں تھے, کل ہم لوگ تھے مجادر میں. ایک لڑکا آیا تھا بمبئی سے, کسی نے بھیجا تھا, ہم لوگ نہیں جانتے تھے. کہ مجھے فلاں صاحب نے بھیجا ہے آپ لوگوں سے ملنے, میرا بھی نام اس میں تھا. تو خیر خیریت پوچھنے کے بعد کہا میں وہاں کا رہنے والا ہوں, اور میری یہ زندگی تھی, اور مجھے فلاں صاحب جماعت میں لے گئے تھے. میں اس گھر کا ہوں لیکن میں گھر چھوڑ چکا ہوں, اتنا وقت ہو گیا, اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو, لیکن ان کے ہاتھ چڑھ گیا. اب انہوں نے مجھے ایک رخ پر ڈالا ہے, یہ میرا گاؤں یہاں سے قریب ہے, مجھے اس اجتماع کے لیے انہوں نے وہاں سے بھیجا. تم اجتماع میں بھی رہنا اور اپنے ماں باپ سے دوستی کر کے آنا. تو اب میں یہاں سے اپنے ماں باپ سے ملنے جاؤں گا. اتنا وقت ہو گیا میں اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گیا ہوں. میں نے کہا کیوں ایسا, کہ مول صاحب میں گناہ کرتا تھا, میرا دل میں ان کی کوئی بات ہی نہیں رہی ہے, میرا دل سخت ہو چکا, کاٹھا ہو چکا ہے, تو اب میں یہاں سے جانے والا ہوں. تو مول صاحب دعا کروا رہے تھے, وہ دھاڑے مار کر رو رہا تھا کہ اس کو جیل نہیں سدھار سکتی. میں نے کہا کتنی مرتبہ جیل میں گیا, کہ اتنی مرتبہ جیل میں گیا ہوں, اور میرا جسم دیکھ لو آپ. تو میں نے دیکھا یہاں ٹاکے, یہاں ٹاکے, یہاں ٹاکے. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, کہ ہم بہت گندی زندگی گزار رہے تھے, اب اللہ نے توفیق دی, اب صحیح رخ پر آئے ہیں. یہ مبارک محنت یہ ہے. ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں تبلیغ کی محنت, کیسی محنت نہ, ہمارے بچوں کو سانچولے گی یہ تبلیغ کی محنت, ہمارے بچوں کو سر پر ہاتھ رکھ دے گی. ہاں, ہمارے بچوں کو اس ماحول میں سانچولے گی. ہم نے وہاں دیکھا امریکہ میں کہ وہاں بچے ہو لاٹ میں ہمارے یہاں سے بچے گئے ہوئے ہیں اسکول کے ویزوں پر, گریجویشن کرنے کے لیے گئے ہیں. برطانیہ میں بہت سارے گئے ہیں. جو تبلیغ میں یہاں لگے ہوئے تھے وہ وہاں بچے ہوئے ہیں, وہاں بچے ہوئے, ورنہ ایسے گناہوں میں ہیں اللہ کی پناہ, ان کا کوئی رانی دھنی نہیں ہے. یہاں سے تو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں بڑھنے کے لیے گئے ہیں, وہاں کون ان کا پوچھنے والا ہے. لیکن جو تبلیغی فیلڈ میں تھے, تبلیغی ماحول میں تھے, ہم نے دیکھا ایک دوسرے کی رکھوالی کرتے ہیں. مجھے ایک سورت کا بچہ آ کر ملا ٹورنٹو مرکز پر, کہنے لگا کہ ہم یہ اتنے بچے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ گناہوں میں نہ مشغول ہوں, لایانی میں نہ مشغول ہوں, اور اللہ بلا میں نہ مشغول ہوں. تو ہم اپنے ساموہک ساتھ میں رہنے کی فکر کرتے ہیں تاکہ وہ بچوں کی ہم نگرانی کر سکیں. جو اکا دکا چلے جاتے ہیں وہ جس ماحول میں جاتے ہیں ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اللہ پاک اس مبارک محنت کے ذریعے سے ہمارے چھوکروں کی حفاظت کر لیں گے. ہم لوگ یہ احمد آباد میں گزشتہ اجتماع میں تھے, ایک چھوکرا لوناواڑا کا آیا, MBBS کر رہا تھا, ابھی وہ بھی وہی ہے.
تو وہ کہنے لگا مول صاحب اپنے یہاں کے بچے ہیں تو یہاں پڑھتے ہیں لیکن غلط لوگوں کے صحبت میں آ گئے ہیں اور MBBS پڑھ رہے ہیں اور دن بھر شراب پیتے ہیں, ہم ان کو لے آئے آپ کے پاس. تو دوسرے تو نہیں آئے, ایک کو لے کر آیا, اس کا چہرہ ایک دم بدلا ہوا, پہچان نہیں سکتے مسلمان کا بچہ ہوگا. اب اس کے ماں باپ نے دیا پتہ نہیں کتنا ڈونیشن دیا اور پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, رواڑے چڑھ گیا, غلط رخ پر چڑھ گیا. یہ تو اللہ نے اس مبارک محنت میں ہمدردی رکھی ہے, تو وہ بچہ اسکول پڑھتے پڑھتے اس کی ہمدردی کر کے اس کو دلدل میں سے نکالنے کی محنت میں لگا ہوا ہے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ ہمارے بچوں کو سنبھالا دے دے گی, سنبھال لے گی. تو ہم اپنے بچوں کو اپنی ذات سے لگنے کو, بچوں کو لگنے کو یہ نہ سمجھے تبلیغ کی محنت میں ہے نہ, ہم اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکیں گے, نبی والی محنت ہمارے بچوں کو سنبھال لے گی, ہمیں بھی سنبھال لے گی, ہمیں اس کا اہل بنا دے گی کہ ہم مرنے سے پہلے قبر میں اچھے سے جا سکیں. ورنہ لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوں گے, فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب, پتہ نہیں میں اللہ کے وہاں کیسا بن کر جا رہا ہوں. تو یہ مبارک محنت میں اگر اپنی ان مشغولیتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت لگاتے رہے تو انشاءاللہ اللہ کی اطاعت والی, فرما برداری والی زندگی رہے گی. تو ایک تو ہماری یہ فکر ہو کہ جتنا ہو سکتا ہے ہمارا کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ہم مشغول کریں, اپنے بچوں کو لگائیں. تیسری بات, اللہ نے جو آپ کو دی ہے وہ وگ دی ہے, وگ آپ کو اوڑکھان دی ہے. اس اوڑکھان کو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں استعمال کرو. دنیا میں لوگ جو ہے نا اپنی وگ اور اپنی اوڑکھان اپنی کام نکالنے کے لیے کرتے ہیں. میری اس سے اوڑکھان ہے, میری اس سے وگ ہے, جاؤ میں فون کر دوں گا, جاؤ میرا نام لینا, جاؤ میری چٹھی لے جاؤ. تو دنیا کے کام نکالنے کے لیے لوگ وگ واپرتے ہیں. آج حضور کی امت کے حالات دیکھو کیسے کیسے حالات میں ہیں. آج صبح میں ہم لوگ وہاں پنڈال میں 3 جماعتیں آپ کے ضلع میں پیدل چل کر آئی, پیدل پگ پاڑا چل کے آئی. ان پگ پاڑا جماعتوں کو ایک ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گامڑے میں, ہمارے ضلع میں کچھ گامڑے وہ ہیں کہ جس گامڑوں میں مسلمان اچھی تعداد میں رہتے ہیں, وہاں مسجد ہے, نماز پڑھتے ہیں, اذان ہوتی ہے. ایسے بعض گامڑے ہمارے وہ ہیں کہ جن گامڑوں میں مسلمان رہتے ہیں, وہاں اذان نہیں ہوتی, مسجد نہیں ہے, وہاں کوئی ملیسا پڑھانے والا نہیں ہے. تو ہم نے سروے کیا, 140 گامڑے آپ کے ہیں, ٹوٹل 140 گامڑے آپ کے ضلع کے جہاں مسلمان رہتا ہے. ان گامڑوں میں سے 40 جگہ وہ ہے کہ جہاں کے بچوں کو کوئی قرآن پڑھانے والا ہے, اور باقی کتنے گامڑے وہ ہیں کہ جس گامڑے کے مسلمان کا کوئی رڑی دھڑی نہیں ہے. کتنوں نے یہ سنایا کہ انہوں نے اپنا پورا کلچر بدل دیا ہے, رہنی کرنی بدل دی. یہ اجتماع جب ہوتا ہے, اس اجتماع سے پہلے جماعتیں بناتے ہیں, ان کو ٹینٹ دیتے ہیں, تمبو, کہ تم ایسے گامڑوں کا سروے کرو اور ایک ایک جماعت 20 گامڑوں کو کور کرے. ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, تم تمبو ڈال دینا, ٹینٹ ڈال دینا, اور ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر ملنا. وہ کھویا ہوا مسلمان ہے, اس کو ڈھونڈ کر لے آؤ. ہمارا سگا بھائی کھو جائے, ہم اس کو ڈھونڈنے کے لیے فکر کرتے ہیں. ہماری ماں کھو جائے, اس کو ڈھونڈنے کی فکر کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا لوہے کا رشتہ ہے. جیسے ہمارا لوہے کا رشتہ ہمیں رشتہ لگتا ہے, یہ کلمے کے رشتے والے لوگ بھی ہمارے رشتے میں ہیں. ہم ان کی فکر نہیں کریں گے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت کے افراد ہیں. وہ جماعتوں نے کارگزاری سنائی کہ کتنے دیہات بنجر پڑے ہیں, ان کا کوئی رڑی دھڑی نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ نے آپ حضرات کو بڑا بنایا ہے, وگ والا اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے. ہمارے محلوں میں محنت ہوتی ہے, آپ کی وگ اللہ کی مخلوق, اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو جوڑنے کے لیے, ان کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اگر وپرا گئی تو تمہارا سکہ کام میں آ گیا. ورنہ یہ سکہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, تمہاری وگ کرسی کی وگ یا جو بھی وگ ہے, جب مٹی میں مل جائیں گے زیرو ہو جائے گا, اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. ابھی اللہ نے آپ کی وگ بنائی ہے, ویلیو والا بنایا ہے. آپ ابھی محلے میں محنت ہوتی ہے, مثال کے طور پر مسجد اور جماعت کے ساتھی کسی سے ملنے جا رہے ہیں, اب اس کو سمجھانے کے لیے 10 چکر اس کو کاٹنے پڑ رہے ہیں. اب آپ جیسا وگ والا اگر اس مسجد اور جماعت میں جڑ گیا اور اس محلے کے آدمی سے ملنے چلا گیا, اب آپ نے اس آدمی کے دروازے پر ایک دستک دی, یوں دستک دی, اب وہ ایک دم نکلے گا, او حاجی صاحب تمہیں آئی وا چھو, بولو نا شو تو, اس کے لیے 10 چکر کاٹنے پڑ رہے تھے. اب اللہ نے آپ کو وگ والا بنایا تھا, آپ کی تو 10 منٹ لگے گی, لیکن جو بات اس بچے کو سمجھانی تھی, بولو وہ سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی یا مشکل ہو جائے گا؟ ارے بولو تو کھرے بھائی, کہ آپ کی 10 منٹ ہوئی, لیکن وہ مسجد سے کٹا ہوا, غلط رخ پر گیا ہوا, وہ بچہ صحیح رخ پر آ جائے گا. تو یہ 10 منٹ میں آپ کی وگ کا استعمال, وگ کا آپ کا 10 منٹ کا استعمال کتنے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنے گا, اس پر آپ کو کیا ملے گا؟ یہ جتنے لوگوں کو تم بھلائی پر ڈال کر گئے ہو, جب آپ دنیا سے جاؤ گے نا, جتنوں کے لیے تم ذریعہ بن کے گئے ہو, وہ سب کا اجر تمہیں آخرت میں ملے گا. ہمارا دفتر تو ہماری موت پر بند ہو جائے گا, ایک سبحان اللہ کے ہم محتاج ہو جائیں گے, لیکن میں یہ بھائی کو لایا, یہ بھائی کو لایا, یہ بھائی کو, 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 جتنوں کو میں محنت کر کے لایا ہوں, میرا تو دفتر بند ہو جائے گا. یہ بھی جیوتے ہیں, یہ جیوتے ہیں, یہ جتنا کریں گے وہ میرے کھاتے میں آتا رہے گا. کیوں؟ ان کو لانے کے لیے ایک ذریعہ کون بناؤں؟ میں بناؤں.
اس طرح اپنی کھاتے کما کر جاؤ. مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے بھی سب نے نام سنا ہوگا, وہ جو کہتے تھے کہ دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں, ہم چیزیں نہیں, ہم انسانوں کو کما کر جائیں. بعض انسان وہ ہوں گے کہ جس پر تمہاری محنت ہوئی, وہ دنیا میں اتنا زوردار کام کر کے جائے گا, تم نہیں کر سکے ہو, لیکن تم جس کو محنت کر کے لائے ہو وہ تم سے بہت آگے کام کر کے گیا, وہ کل قیامت کے دن تمہارے کھاتے میں آئے گا. ارے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنا بھاری بھرکم آدمی, کتنے بڑے آدمی, 10 سال حکومت کی, اور ان کے زمانے میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جمعہ یہاں پڑھتے تھے, دوسری جمعہ دوسرے شہر میں پڑھتے تھے, اتنی تیزی کے ساتھ. تو اتنا سارا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا, تو وہ سب ان کے کھاتے میں تو جائے گا, لیکن اس سے پہلے کس کے کھاتے میں جائے گا؟ جو محنت کر کے حضرت عمر کو لایا ہے. وہ کون تھا؟ وہ ان کی بہن تھی, کہ جب ان کی بہن پڑھ رہی تھی تو ان کو پتا چلا تو جا کر ان کو مارا, لہو لہن ہو گئی, لیکن بہن نے پھر سمجھایا. تو بہن وہ کام نہیں کر سکی جو عمر نے کیا تھا. بعض بیج ایسے ہوتے ہیں, یہ گٹلی ہوتی ہے, گٹلی آم کی, وہ ایک ہوتی ہے, لیکن ایک گٹلی میں کتنے آم ہوتے ہیں؟ ارے بولو تو کھرے, ایک جھاڑ اگے گا, اس جھاڑ پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں آم اگیں گے. بولو کھری بات کھوٹی بات؟ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ ایک گٹلی میں ہزاروں آم ہیں. ایسے آپ لوگ ملاقاتوں میں جاؤ گے, کوئی آپ کو ایسا زوردار ہیرا مل گیا, زوردار ہیرا مل گیا, وہ دنیا میں کتنا کام کرے گا آپ کو نہیں پتا. ایسے دنیا میں ہیرے. ہم لوگ رائے جاتے ہیں, رائے پڑوس کے ملک میں, وہاں ایک مولانا صاحب ہے, آپ نے بھی سنا ہو, مولانا طارق جمیل صاحب. تو وہ ہم بیٹھے تھے ایسے ہی گپے شپے, تو وہ بیٹھے بیٹھے کہنے لگے, مولوی صاحب میں تو گائک تھا, تخت کا گائک, کہ مجھے ہزاروں گانے یاد. تو کیا مجھے 60-70 کے جتنے گانے سننے وہ سنا لوں گا, وہ ایسا کہ وہ جنید جمشید, اب جان نام سنا ہے جنید جمشید؟ وہ ایک جنید جمشید بڑا گائک تھا. وہ بعد میں اللہ نے تبلیغ کی توفیق دی, وہ جب کوئی نظم بناتا, کوئی نعت بناتا تو سب کو سناتا تھا. تو وہ آوے تو مولوی طارق جمیل کو سنانے لگا, مولانا کہنے لگا, او بھائی بس بس بس, یہ لہجہ تیرا ہے نا, وہ فلاں گانے کے تو نے نقل کیا. کہا مولوی صاحب پکی بات, تمہارے علاوہ کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا کون سے گانے کا میں نے ٹون لیا ہے. اب اس کی مہارت دیکھو, اتنا بھاری. وہ کہنے لگے کہ ہم پر بھی لوگوں نے محنت کی, ہم ہاتھ میں نہیں آتے تھے. تو ہم اسکول لائف میں تھے, میں MBBS کا اسٹوڈنٹ تھا, تو ہم پر بھی لوگوں نے محنت کی, میں ہاتھ میں نہیں آتا تھا. میں اس پر کہہ رہا تھا کبھی کوئی ہیرا تمہارے ہاتھ لگ گیا, وہ پتہ نہیں کتنا کام کرے گا. تو کہنے لگا ایک بنگالی تھا, وہ بنگالی ہمارے پاس آتا تھا اور سمجھاتا تھا, تو ہم ذرا آڑے اوڑے ہو کر نکل جاتے تھے, آڑے اوڑے ہو کر. تو ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہا تھا, تو اس کی نماز دیکھیں تو ہم ڈر گئے, یار یہ تو کوئی بزرگ آدمی ہے, اسٹوڈنٹ ہے, پر یار یہ تو زوردار آدمی ہے, یار اس کی بات تو سننی چاہیے. تو جب وہ دوبارہ آیا تو میں نے اس کی بات سنی, تو میں سنتا رہا. تو کب میں اپنے میوزک کا پروگرام سیکھنے کے لیے مصر جا رہا تھا, 60 کے زمانے میں مصر جا رہا تھا, گھر والوں کو چکما دیا کہ میں اپنی پڑھائی کے لیے جا رہا ہوں, لیکن چکما دیا کہ بھائی نہیں, میں تو اس کے جا رہا تھا دوسرے کام کے لیے. وہ چھوکرا میرے ساتھ بھڑتا تھا, اس کو خبر تھی کہ اس کی چھٹیاں ہیں, ویکیشن, ماں باپ کو تھوڑی خبر تھی, وہ تو سمجھے کہ وہ بھڑنے جا رہا ہے, اس کو خبر تھی. وہ پہنچ گیا بنگالی میرے پاس, اور بنگالی نے کہا بھائی دیکھیے چھٹیاں ہو رہی ہے اور اس طرح سے جانے کا ہے, تو بھی ہمارے ساتھ چل. اب میں اس کی نماز دیکھ کر ڈر تو گیا ہی تھا, اور میرے کاغذ تیار ہو رہے تھے, چھٹیوں میں نورا تھا. میں نے کہا چل تیرے ساتھ 3 دن آتا ہوں. کہ میں 3 دن اس کے ساتھ چلا گیا, بس وہ 3 دن کیا گیا, تو وہ 3 دن اب تک پورے, ارے بولو وہ 3 دن اب تک پورے نہیں ہوئے. کہ اب دنیا میں اتنا سارا وہ بندہ کام کر رہا ہے, لیکن اس کو تو سب جانتے ہیں, اس بنگالی کو کتنے جانتے ہیں؟ ارے بولو تو کھرے بھائی, اس بنگالی کو, وہ کینیڈا میں ہے ابھی, تو وہ بنگالی, تو اس کو کوئی نہیں جانتا. کتنا دنیا میں کتنے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی اس بندے نے محنت کی, یہ ہیرا مل گیا. آپ لوگ بھی اپنی ملاقاتوں میں جاؤ گے, پتہ نہیں کوئی ایسا ہیرا مل گیا, آپ تو دنیا سے چلے جاؤ گے. ہو سکتا ہے جس پر آپ کی محنت ہوئی ہے وہ آپ سے زیادہ دنیا میں کام کریں گے. اس لیے ان ملاقاتوں کو کرنے کو ہلکا نہ سمجھو, یہ آپ کا بہت بڑی کمائی ہے. اور آپ وگ والے ہو, وگ والے, اوڑکھان موٹی کھان, اوڑکھان, یہ سکہ وپرائے بغیر قبر میں لے جاؤ تو کیا فائدہ دیا. اس کو تھوڑا سا استعمال کرو, اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ جڑ جاؤ مشورے میں. اس میں 2 چیزیں ہوگی, ایک آپ کو بھی تھوڑا چارجنگ ملتا رہے گا, بیٹری کو روز چارجنگ کرنا پڑتا ہے. مسجد کے ساتھیوں کے پاس بیٹھو گے, دیکھو جیسے ابھی بیٹھے ہو, تھوڑا چارجنگ مل رہا ہے. مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ جڑے رہو گے, آپ کو بھی تھوڑا چارجنگ ملتا رہے گا. پھر ان کے ساتھ چلو گے پھرو گے, تھوڑی سی محنت کی برکت سے آپ کتنوں کو اللہ کے گھر سے جوڑنے کا ذریعہ بن جاؤ گے. اللہ موقع دے, مہینے میں 3 دن لگا لو. جب تم مہینے کے 3 دن لگاؤ گے, ان گامڑوں کی خیریت پوچھنے کا آپ کو موقع ملے گا. آپ دیکھو گے کیسے کیسا مسلمان ہے. آپ کے تو 3 دن لگیں گے, آپ جب 3 دن جاؤ گے تو محلے کے وڈیل آپ کے ساتھ جائیں گے. دوستی میں بہت سارے جاتے ہیں. ابھی ہمارے وہاں ایک جماعت آئی لوناواڑا کی,
وہ اقبال صورتی کو آپ جانتے ہو، لوناواڑا کا اقبال صورتی، وہ سیاست میں بھی ہے، تو وہ آیا تو 35 آدمی اس کے ساتھ آ گئے. کتنے آدمی؟ اپنے گجراتی میں اپنے وہاں کہوت ہے کہ موٹانی وات واتوں میں موٹی، موٹانی وات، اللہ بولو تو کھرا، موٹانی وات باتوں میں موٹی. تو یہ بھائی وہ 3 دن کے لیے نکلے، اس کو بھی لیا، اس 35 آدمی. اور اس میں یہ چھوٹے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان بڑوں کی باتوں میں ہوتا ہے 100 سنار کی، ارے بولو تو کھرے بھائی، 100 سنار کی اور ایک لوہار کی. تو وہ ایسا تھوڑا بجا کہ 35 آدمی اس کے ساتھ چلے گئے. اب اس 35 کو وصول کرنے میں دوسروں کو 35 چکر کاٹنے پڑے. کتنے چکر کاٹنے پڑے؟ لیکن آپ جیسے وگ والا وہ آدمی، تو اس نے تھوڑی سی ہمت کی تو 35 آدمیوں کا قافلہ لے کر گودرا میں آ گیا. ایسے آپ حضرات اگر اللہ کے راستے میں جاؤ گے نا تو آپ جیسے وڈیل آپ کے ساتھ جائیں گے تو ان کی سوچ بدلے گی، فکر بدلے گی، جذبات بدلیں گے. پھر اس کے بعد اس گامڑے میں بھی محنت ہوگی. اور وڈیلوں کی فکر بننے سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ سماج، سوسائٹی اپنے بڑوں کے تابع ہوتی ہے. الناس علی دین ملوکہم، سماج اور سوسائٹی اپنے بڑے لوگوں کے تابع ہوتی ہے. بڑے لوگ جو چلائیں گے ایسا وہ کریں گے. بہت سارے ہوتے ہیں ان کی پوری برادری پر اثر ہوتا ہے. اگر وہ اچھی وچار دھارا کے ہو گئے تو پوری برادری کو اچھے رخ پر لے جائیں گے، اور اگر وہ وڈیل غلط رخ کا ہو گیا تو پوری برادری کو وہ غلط رخ پر لے جائے گا. تو ایک آدمی کا بننا، ایک آدمی کا وڈیل کا بننا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پوری سماج جوڑائی لی ہوتی ہے، اس کے ساتھ پوری سوسائٹی جوڑائی لی ہوتی ہے. تو آپ حضرات کا ان بڑوں پر محنت کرنا معمولی چیز نہیں. پوری سماج کو تم بدلنے کا ذریعہ بنو گے، پوری سوسائٹی کو بدلنے کا ذریعہ بنو گے. اللہ نے آپ کو یہ وگ دی ہے، اگر اس کو واپرو گے تو کام کی ہو جائے گی، ورنہ وہ خبر میں ایسی ہی چلی جائے گی. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ کے پاس جو سکہ ہے، آپ کے پاس جو روپیہ ہے وہ کسی کے پاس نہیں، جو اڑکھان ہے وہ کسی کے پاس نہیں، تو اس کی اچھی وپراش ہو جانا چاہیے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کی آخرت بھی اچھی بن جائے گی. اس کے لیے جیسے آپ حضرات آج فکر کے ساتھ یہاں پہنچے ہو، اب آپ یہاں پہنچنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ سنا اور بات پوری کر دی. جس سطح پر ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہم دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنی اچھی صلاحیت سے اپنی آخرت بنا کر جانے والے بن جائیں. ورنہ یہ دنیا تو چھوٹنے ہی والی ہے. اس جان کو اور مال کو اور صلاحیت کو اللہ نے ان چیزوں کے بنانے کے لیے دیا ہے. اگر اس کو بنانے کے لیے نہیں استعمال کریں گے تو پتہ نہیں یہ کس کے لیے استعمال ہوگا، اور وہ سب چیزیں یہاں چھوٹ جائے گی. اس لیے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا، اور اس جان کو بھی واپرنی ہے، مال کو بھی اسی کے لیے واپرنا ہے، اور اپنی اوڑکھان کو، اپنی وگ کو بھی اس کے لیے واپرنی ہے، تاکہ ہم بھی اس دنیا سے اپنے پیچھے کچھ اچھی چیزیں چھوڑ کر جانے والے بنے. کرو گے اس کی فکر؟ کون کون اس کی فکر کرے گا؟ اچھا، فکر میں کیا کیا کرو گے؟